کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے وہ کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ اب معتکف ہو گئے، جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ملے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ یاد رہے مسجد میں کھانا پینا، سونا، نیاز کھانا، درود شریف کا دم کیا ہوا پانی پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ نیت نہ کی ہو تو مسجد میں کھا پی نہیں سکتے۔ اب افطار کا وقت آ گیا، افطار بھی نہیں کر سکتے اگر مسجد میں اعتکاف کی نیت نہیں کی تو ابھی کر لیں اور افطار بھی کر لیں، کھا بھی لیں، لیکن بہتر یہ کہ نیت کھانے پینے کے لیے افطار وغیرہ کے لیے نہ کریں، اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کریں اور کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہیں تو 12 بار درود شریف پڑھ لیں، اب بھلے آپ افطار وغیرہ کر لیں۔ اور اگر پہلے سے نیت کی ہوئی ہے کچھ نہ کچھ تو بندہ آ کر عبادت کرتا ہے، مسجد میں نماز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، تو پہلے سے اگر نیت کی ہے تو اب نئے سرے سے نیت کرنا اور 12 بار درود شریف پڑھنا وغیرہ یہاں یہ مراد نہیں ہے، نیت تھی ہی نہیں، اس کے لیے کہ مناسب یہ کہ ثواب کے لیے نیت کر کے درود شریف وغیرہ پڑھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 1446 ہجری کے جمادی الاولیٰ کی آج 14ویں شب ہے۔ اس مناسبت سے 40 عطار قسط دوسری پیج نمبر 14 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الدعاء بین الصلاتین لا یرد۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دو درودوں کے درمیان مانگی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی، یعنی دو درودوں کے درمیان مانگی جانے والی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پہلے کچھ نیتیں اچھی اچھی نہ کی ہوں تو کر لیجئے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے، خود پھیل کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر دیوار وغیرہ سے ٹیک بھی نہ لگائیں، بلکہ اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا۔ صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود پاک پڑھوں گا، یہ بھی نیت بنتی ہو تو کر لیجئے کہ مجبوری نہ ہوئی تو آخر تک یعنی صلاۃ السلام تک اپنی جگہ نہیں چھوڑوں گا، سلام پڑھ کے یہاں سے اٹھ کر جاؤں گا۔ ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر اسلامی بھائیوں سے سلام و مصافحہ یعنی ہاتھ ملانا اور آئندہ بھی آتے رہنے کی دعوت دینا، نیکی کی دعوت دینا، حسب حال مدنی قافلے میں سفر کے لیے اس کو راضی کرنا وغیرہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی مذاکرے کا آغاز ہو چکا، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے بلا وجہ اپنے کہے پر قائم رہتے ہوئے نہیں بلکہ بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آج 14ویں رات ہے، 14ویں کو جو ہوتا نا اس چاند اس کو بولتے ہیں بدر کامل، یعنی کہ مکمل بدر چاند، تو یعنی آج مکمل ہے چاند،
تو مجھے مولانا حسن رضا خان کا شعر میں یاد کر رہا تھا کہ وہ فرماتے ہیں تیرا دل کو جلوے ماہ عرب درکار ہے. تیرا دل یعنی اندھیرا دل، میرا دل اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے، تو میرے اندھیرے دل کو جلوے ماہ عرب درکار ہے. عرب کے چاند کا جلوہ چاہیے. عرب کا چاند یہاں مراد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تیرا دل کو جلوے ماہ عرب درکار ہے، 14ویں کے چاند تیری چاندنی اچھی نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا سوال یہ ہے، بعض اوقات دیکھا گیا ہے بوڑھے والدین اپنی شادی شدہ اولاد پر بہت زیادہ پابندیاں لگا دیتے ہیں. بعض جگہ تو ایسا بھی ہو رہا ہے کہ اولاد شادی شدہ ہے، الگ گھر ہے، پھر بھی والدین کہتے ہیں کہ کہیں آپ لوگوں نے جانا ہے تو پوچھ کر یا بتا کر جائیں. ان والدین کی ان پابندیوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، اور کیا اولاد کو ان پابندیوں پر عمل کرنا ضروری ہے؟ میری اور میرے والدین کے لیے دعائے مغفرت بھی فرما دیں اور اس سوال کا جواب بھی ارشاد فرما دیں. اولاد ہوتی ہے اور ماں باپ کی وہ غیر پابند ہوتی ہے. اب یہ کہ ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کی نفسیات کو پرکھ کر ان کے ساتھ مطلب ہے کہ معاملات کریں. اب زیادہ کھینچم کھانچ کریں گے تو ویسے ہی وہ الگ تو رہنے چلا ہی گیا ہے، انہیں وہ زیادہ ہی کچھ دل سے بھی الگ تھلگ ہو جائے. تو اس سے احکامات ان پر صادر نہ کیے جائیں. سعادت مند اولاد تو ماں باپ کی باتیں پوری کر دیتی ہے، لیکن اب یہ کہ دور بڑا نازک ہے، شیطان کے وسوسے اور کوئی سی صورت ہوتی ہے کہ پھر لڑائی جھگڑے. اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ ایسی کوئی صورتحال اختیار نہ فرمائیں کہ جس سے اولاد جو وہ باغی ہو جائے. تو دونوں طرف سے مطلب خیال رکھنا ہے. البتہ سعادت مندی اسی میں کہ ماں باپ کا کہا مانے، ماں باپ کی دل جوئی کرتا رہے. تو بتانے میں کیا حرج ہے کہ ہم کو فلاں جگہ جانا ہے. اگر ماں باپ سمجھدار ہیں، بعض وقت ماں باپ بہت سمجھدار ہوتے ہیں، حکمتیں جانتے ہوتے ہیں کہ فلاں جگہ مجھے جانا ہے، اور وہ شرعاً بھی درست بتا رہے ہوتے ہیں بعض اوقات کہ یہ ادھر جانا آپ کا مناسب نہیں ہے، نقصان دہ. یہ ایک امکان بتا رہا ہوں کہ بعض اوقات اہل علم ہوتے ہیں ماں باپ، اگرچہ ان کی تعداد تھوڑی ہوتی ہے لیکن ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں. تو اس لیے وہ جیسا حکم ماں باپ کا، تو اگر وہ اپنے دنیا و آخرت کی بہتری کی بات ماں باپ کر رہے ہیں تو مان لی جائے. اور اگر دیکھتے ہیں کہ ماں باپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مانے گا نہیں، تو پھر ان کو آزمائش پہ نہ ڈالے اولاد کو. ایک بزرگ کا پڑھا تھا کہ وہ اپنی اولاد کو کبھی حکم نہیں کرتے تھے، مشورتاً بات کرتے تھے کہ میری اولاد ایسا نہ ہو کہ میری بات کو ٹھکرا کر نافرمانی کے وبال میں پڑے. تو ماں باپ کو خواہ خواہ ایسے احکام صادر نہیں کرنی چاہیے کہ اولاد جو ہے نافرمانی کی مصیبت میں پڑے اور دنیا آخرت کا بیچارے کو نقصان ہو جائے. یہ بھی ایک اولاد کی ہمدردی ہے. اور جب اولاد کو پتا ہوگا نا کہ یہ مجھے اس وجہ سے میری آخرت خراب نہ ہو، اس لیے مجھے یہ مشورتاً بات کرتے ہیں، مجھے حکم نہیں کرتے. اب تو اولاد کو ماں باپ کے قدموں سے جدا ہونا بھی نہیں چاہیے کہ ایسے ماں باپ ہیں کہ میری دنیا اور آخرت کی اتنی بہتری چاہتے ہیں، بھلائی چاہتے ہیں. اب میں بھی خالی یہ بات نہیں کرتا ہوں، یہ تھیئریاں اور یہ فارمولے سب کتابوں میں رہ گئے، جن کے پاس تھے وہ لے کر مزاروں میں چلے گئے. اب تو جو نفسا نفسی کا دور ہے وہ آپ بھی دیکھتے ہیں. میں دیکھ کے بڈھا ہو گیا. بہت بری حالت ہے معاشرے کی، بہت بری حالت ہے. تو سمجھ ہی نہیں ہے کہ کیا کہنا اور کیا کر رہا ہے. اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جب وہ کسی بڑی شخصیت سے، مالدار آدمی یا پروٹوکول والی شخصیت سے ملنے کا ان کو موقع ملتا ہے تو ان سے کوئی بات کرنا بھی چاہیں تو درست طریقے سے بات نہیں کر پاتے، مرعوب ہو جاتے ہیں، خوف کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، ذہنوں میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں کہ میں ٹھیک طریقے سے بات نہیں کر پاؤں گا، یا میں کچھ غلط بول دوں گا، یا سامنے والا بندہ میرے بارے میں کیا سوچے گا. برائے کرم اس کا حل ارشاد فرما دیں اور یہ بتائیں کیا اس صورتحال میں خاموش رہنا چاہیے؟ جواب ارشاد فرما دیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کا ایک واقعہ یاد آیا کہ کوئی شخص حاضر ہوا تو وہ کانپنے لگا روب سے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس طرح ارشاد فرمایا تھا کہ میں تو اس
عورت کا بیٹا ہوں جو گوشت سکھا کر کھایا کرتی تھی. تو یہ مطلب ایک شاید جنرل بات کرنے لگا ہوں کہ ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے کہ بہت بڑے آدمی سے یا مالدار آدمی سے یا جو پہرے میں ہو، جیسے بتایا پروٹوکول اس کے ساتھ ہو یا نام بہت بڑا ہو اس سے، تو وہ خواہ خواہ اس کا روب پڑ جاتا ہے، چاہے وہ روب ڈالنے والی شخصیت نہ ہو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو روب ڈالنے والی شخصیت تو تھے ہی نہیں نا اپنے نفس کے لیے، کسی کو مطلب اس طرح انداز اختیار کریں گے سامنے والے مجھ سے ڈرے، نعوذ باللہ، یہ تھا ہی نہیں. تو بہرحال یہ کہ اب یہ اپنا حساب ہوتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے. مجھے بہت پرانی بات یاد آ گئی کہ کوئی مطلب ریٹائر ڈی ایس پی، بہت دعوت اسلامی کا دور تھا، وہ دعوت اسلامی تھی، لیکن یعنی کہ کوئی 30-35 سال پرانی بات ہوگی شاید. تو کسی نے کہا کہ وہ ریٹائر ڈی ایس پی صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اور ان کو مطلب میں نے دعوت دی کھانے کی، بھلے ہمارے ساتھ کھانا کھا لیں گے. اب وہ آئے، ابھی ڈی ایس پی اور اس طرح کے لوگ یہ لمبے تڑنگے ہوتے ہیں، یہ ان کی کوالٹی ہوتی ہے، مطلب کہ نہیں یہ ٹھیکنے کو نہیں بنائیں گے. یہ قانون جو ہوتے ہیں انتظامیہ کے کہ بھئی اتنا قد کاٹ ہو، اتنی کمر ہو تو بھئی وہ ایس آئی بنے گا، تو ایس آئی بنے گا، تو فلاں بنے گا، تو انسپیکٹر بنے گا. یہ قد کاٹ کا ان کے یہاں قانون ہوتا ہے. یہ رکھتے ہیں قد کاٹ والے، تو یہ قد کاٹ والا ہوتا ہے، اس کا روب رہتا ہے. یہ الفرو خامخواہ مرد معقول، یہ ایک محاورہ ہے فارسی کا کہ جو قد کاٹ والا ہوتا ہے تو اس کا روب پڑتا ہے. تو یہ پولیس کے افسر آپ دیکھیں گے، فوج کے افسر تو یہ بالکل یہ سکھ لکڑی اور اتنے سے نہیں ہوتے، یہ ایسے قد والے ہوتے ہیں کہ ہتھیار والا بھی روب میں اگر ہتھیار گرا دے اپنا ڈر جائے اس سے. تو خیر، تو یہ مطلب تھا، اس کا قد بڑا تھا. اب یہ آیا، اب مجھ سے صحیح بات ہے، وہ آیا تھا عقیدت لے کر، کوئی روحانیت کا طلبگار تھا وہ، اور مجھ پر اس کا ایسا روب پڑا کہ مجھ سے بات نہ کی، جو سب میں کانپوں اندر سے، جوں تو کر کے اپنے آپ کو کنٹرول کر کے میں نے اس سے بات کی، سمجھے. اور اب وہ میں آپ شروع کی بات کر رہا ہوں، یہ سمجھانا یہ تھا کہ شروع میں ایسا ہو سکتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ایسے لوگوں سے ملنے کا پڑتا رہنا واسطہ، تو پھر یہ روب اڑ جاتا ہے. اب ایسا لگتا ہے کہ شاید اس طرح کے لوگ مجھ سے روب میں آ کر ڈر جائیں کہ اس سے بات کیسے کریں گے. لیکن میں چٹکلا بتا رہا ہوں کہ اب وہ کیفیت نہ رہی کہ اب وزیر اعظم بھی ہو تو گھبراہٹ ہونی نہیں ہے، صدر بھی ہو نہ، کبھی صدر یا وزیر اعظم سے میں نے ملاقات کی نہیں ہے، اب اپنی لائن نہیں، فیلڈ نہیں ہے. میں جنرل بات کروں گا، اگر آپ بھی جائیں سامنے تو شاید اب ان کا روب مجھ پر نہ پڑے. پہلے مطلب ایسا تھا، وہ جو میں نے آپ کو ایک چٹکلا بتایا کہ میں گھبرا گیا تھا، حالانکہ وہ ریٹائر تھا بیچارہ، عقیدت میں آیا تھا، اور میں گھبرا گیا کہ یار یہ ڈی ایس پی نام سنا تھا کہ یہ کوئی عہدہ ہوتا ہے پولیس کا، بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے. اب پتہ چلا کہ ڈی ایس پی سے بڑے بھی عہدے ہوتے ہیں، سمجھے. تو اسی طرح جو سوال کیا نا کہ گھبراہٹ ہوتی ہے اور بات نہیں ہو پاتی، تو یہ بس وہ نفسیاتی اثر ہوتا ہے، نفسیاتی اثر ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ ریلیز ہو جاتا ہے، جو مجھ پر ہوا کہ ریلیز ہو گیا. تو ایسے موقع پر ظاہر ہے کہ آدمی خاموش رہے، بولے گا تو پھر اس پر اپنا جو ہے نا وہ پول کھل جائے گی کہ یہ مجھ سے وہ دب رہا ہے، ڈر رہا ہے، خوف زدہ ہے. تو اگر وہ آدمی صحیح نہیں ہوا رہا تو مزید وہ ڈرائے گا، وہ خوف زدہ کرے گا. تو اب افسر یا کوئی بڑی شخصیات جو ہوتی ہیں، یہ سب کچھ ضروری تھوڑی کہ نیک آدمی ہوں، خوف خدا والے ہوں کہ جو مطلب اس طرح رہے اس کو تسلیاں دے. گھبراؤ نہیں، میں تو خود گناہ گار ہوں، اور یہ میں خود ڈرا ہوا ہوں کہ میرا کیا ہوگا، تو مجھ سے کیوں ڈرتے ہو بھائی. تو ایسا تو کہنے سے رہو. میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. تو ایسے لوگوں کے پاس پھر حتی الامکان بچے نہ جائے. ایک بار میں کسی مذہبی شخصیت کے پاس گیا تھا، جب قافلے لے کر ہم لوگ جاتے ہوتے نا سندھ، پنجاب کے پی کے وغیرہ، تو کوئی بزرگ تھے، پیر صاحب تھے کوئی، تو یہ بھی پرانی بات ہے. اب وہ پیر صاحب ظاہر وہ بیچارے میرے لیے تو بے ضرر تھے، میں تو حاضر ہوا تھا، نہ انہوں نے کوئی مجھے نقصان پہنچنا تھا، نہ مجھے ڈانٹنا تھا،
लोगों ने बोला कि इनसे मिलो और फायदा और दावत इस्लामी वगैरह, तो मैं यूँ चला गया हूँगा। अब उनके पास गार्ड था क्या, उनको खतरा रहता होगा। खतरा तब मेरे साथ भी, अब तो ये प्रोटोकॉल तो या जो भी होते हैं, तो उनके साथ गार्ड था। अब वो गार्ड एक ही था, बंदूक थी उसके पास। अब वो मैं पीर साहब के साथ चलूं, वो पीछे पीछे मेरे चलने क्या। मैं घबरा के कनक्कियों से देखता था कि यार ये क्या मुसीबत है, मेरे पीछे पीछे काय को आ रहा है। उस वक्त भी मेरे ऊपर थोड़ा रोब खौफ तारी था। तो वही शुरू की बातें हैं, बाकी अब तो समझ पड़ गई है। हालांकि मेरे समझ पड़ती थी कि मुझे फायर नहीं करेगा, ये इनकी हिफाजत के लिए कि मैं कहीं नुकसान तो ना पहुंचा। तो ऐसे वाकयात तो हुए हैं कि अपने बनकर भी आकर मतलब नुकसान पहुंचा देते। तो खैर, तो आहिस्ता 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 जो भी है हालात आपके सामने तब्दीलियां हो गई। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। क्या ये ऐसा भी हो सकता है या ऐसा होता है कि अगर एक शख्स किसी के पास जाता है और उसका कोई भी ऐसा मनसब होता है, स्पेशली जब मजहबी शख्स हो, दीनी हो, नेक हो, और उसके पास उसके मनसब या ओहदे की वजह से या किसी वजह से उसकी वजाहत बाज़ औक़ात होती है, अगर एक शख्स खौफज़दा है तो सामने वाला ऐसी आजिज़ी, इनकिसारी और मिलनसारी का रवैया इख्तियार करता है कि उससे कुछ ही देर के बाद उसका वो जो कैफियत होती है, वो खौफ और डर होता है, वो बाकायदा एक उनसियत में बदल जाता है और वो अपनी कोई बात कर पाता है, उसके करीब आ पाता है। क्या ऐसा भी हो सकता है? पॉसिबिलिटी तो है, सब कुछ हो सकता है। और ये सब आना चाहिए ना यार, शख्सियत को भी तो आना चाहिए ना, शख्सियत को भी तरबियत की हाजत तो रहती है ना। और शख्सियत होती है अपने रोब में, उसको रखना ही रोब होता है। जैसे पुलिस अफसर होगा, फौज का अफसर होगा, या कोई इस तरह के दीगर दफातर ऑफिस जो होते हैं, इनमें जो ऊपर लेवल के अफसर होते हैं वो रोब ही रखते हैं, बल्कि पुलिस वाले भी रोब रखते हैं। आप मदीने गए थे, कभी मुस्कुराता देखा पुलिस वाले को? जब वर्दी में होते हैं ना तो नहीं मुस्कुराते, वर्दी में नहीं होते ना हे करके आपसे सब कुछ करेंगे। तो इनकी शायद तरबियत ये होती है कि मुस्कुराओगे ना तो तुम्हारा रोब खत्म हो जाएगा। इस तरह गार्ड जो है ना, जो वाकई जो 90 तोले मंजे हुए गार्ड होते हैं, जो शख्सियत के साथ चल रहे होते हैं, ये मुस्कुराएंगे नहीं, आप हंसेंगे नहीं, आपसे हे करके वो यूं मिलनसारी का मुजाहरा नहीं करेंगे। तो इनकी ये, मुझे लगता है कि इनकी तरबियत होती होगी कि तो हे करोगे तो ये तुम्हारी गन छीन कर तुम पर तान लेंगे। तो बोलना कुछ भी नहीं है तो रोब रहता है, समझे। तो कहीं हाजत इसकी है ना कि वो सीरियस रहे या रोब रहे, लेकिन जिससे यहाँ हाजत है। गनमैन जो है ये, या गार्ड है या फौजी है या पुलिस वाला है, इसको अवाम के साथ फ्री होना ही नहीं चाहिए। उसका मकसद हिफाजत करना, मकसद, हाँ, इसका मकसद तो खतरे में पड़ जाएगा। इसी तरह हम जब वक्त थ्रू गेट से निकलते हैं, सामने वाला चेक कर रहा होता है, तो बाद अगर जानता है तब भी वो सीरियसली चेक करेगा। वो फिर वो वापसी जाते जाते कान में कुछ कहता हुआ चल हम निकल जाएंगे, लेकिन जब जाएंगे तो वो ऐसा ही होगा जैसे अपने को लगेगा जानता नहीं है। तो ये इनकी तरबियत, तो शायद वहाँ इनकी हाजत भी है इस चीज़ की। पर इनका रोब होता है, इनका हम पर रोब होता है, मगर ये अपने कराची में यार मेरा तजर्बा है कि इन पर अपना रोब होता है। ऐसा लगता है मुझे अक्सरियत मोबाइल फोन हो, ट्यून बजती हो तो मुझे जाने देते, नोट किया है मैंने। आइए, या वो दुआ का बोलते हैं या कभी कान में बोलते हैं मैं तारी हूँ। तो यहाँ एक अकीदत तो मोहब्बत का मामला जाता है, लेकिन ये रेयर केस है। ये नहीं, ये गलत है, ये गलत है। इनके पीछे सीसीटीवी काम कर रहे होते होंगे, ये किसी को भी छोड़ना नहीं चाहिए। नहीं, हाथ वाथ फिराते हैं बाजों का, ऐसा लगता है कि वो सब कुछ पता है कि इसमें जेब में क्या है इसके, लेकिन वो ऐसा इनको हुस्न ज़न होता है कि ये बंदा बेज़रर है, नुकसान नहीं करेगा। तो यूं भी होता है, समझे। या बाज़ औक़ात पीछे इनका कोई बड़ा अफसर या इनसे बड़े लेवल के लोग भी, आपको तो तजुर्बा होगा, अपने पीछे लग जाते हैं, इनको देखकर भी ठंडे हो जाते होंगे। या कभी वो इशारा करता है कि लेकिन ये होना नहीं चाहिए, ना उनको इशारे करने चाहिए, ना इनको कोई ढील दिखानी चाहिए। चेकिंग पूरी हो,
पूरा हवाई जहाज खतरे में होता है, ना जाने कितनी जानें खतरे में होती है। पहले हाईजैक के वाकयात भी हुए हैं और नुकसानात भी हुए हैं, हवाई जहाज में फायरिंग और क्या क्या नहीं हुआ। तो अब सख्तियां बढ़ गई हैं, लेकिन ये कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि कभी ऐसा भी होता है, कभी नहीं भी होता, हर बार ऐसा नहीं होता, चेक करते भी हैं, इन्हें हाथ फिराते हैं मतलब, लेकिन ये कि वो उस तरह चेकिंग जिस तरह हार्ड चेकिंग होनी चाहिए ऐसी कम होती है। ये और हाजी इमरान के साथ भी ऐसा ही होता होगा, कम होती है। जी बिल्कुल इसी तरह सोशल है। मीडिया और ये भले अत्तारी ना भी हो, सोशल मीडिया पर देख कर के यानी फुल मजहबी लोग हैं ये, कभी इन लोगों ने मतलब हमारे मुल्क में मसाइल नहीं खड़े किए गवर्नमेंट के लिए, ये सब जानते हैं हमको। तो इसीलिए तो गवर्नमेंट भी हमको नहीं छेड़ती ना, कि ये हमारे लिए मसाइल खड़े करते ही नहीं है, कभी नहीं ना। ये हड़ताल की काल करते हैं ना हड़ताल करने वालों की हिमायत करते हैं। ये मस्जिद बरो तहरीक है इनकी, तो ये चल रही है। तो सारे मुसलमान को क्या इससे इख्तलाफ हो सकता है मस्जिद बरो तहरीक से। और यहाँ पर मैं यही आपकी तरफ से मैं मदनी फूल चाह रहा था कि अगर कोई ऐसी दीन की खिदमत करने वाली, सुन्नतों की खिदमत करने वाली कोई ऐसी शख्सियत है और उसके पास अगर कोई आता है और उसको कोई सामने की वाले की हैबत या वजाहत या कोई खौफ हो, तो वो अपनी मिलनसारी और अपनी मुस्कुराहट और अपने तबस्सुम और अपने आजिज़ी के ज़रिए उसके उस खौफ को दूर करके उसके अंदर अपनाइयत पैदा कराए, ताकि उस तक दीन की दावत पहुँचे और इनफरादी कोशिश का फ़ायदे और हासिल हो सकें। इसमें ऐसा है कि ये मौके से होता है, बाज़ों का तो ये नहीं वो थर थर काँप रहे हो कि अभी जोड़ इसके अलग हो जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं। बाज़ों का आपको देख कर ये होता होगा कि रोना शुरू कर देते हैं, तो इसमें आप पर भी असर पड़ता होगा। इसको मैं क्या समझाऊं यार, ये रोने बैठ गया है, हालांकि कोई उन्वान नहीं होता, रोना शुरू कर देगा। वो रोना अलग है, वो आप तो ये मतलब इसका रोब आप पर भी तो पड़ेगा ना कि काय को रोता है यार। तो अब इसको क्या बोले यार, इसको मत रो भाई, मुझे देखकर मुस्कुराया कर। जैसा मौका महल, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दफ़े खौफ के लिए सीने पर अपना हाथ रखने का इरशाद फरमाया था। लिहाजा अब भी अगर किसी को कोई खौफ लाहिक हो और वो अपना हाथ सीने पर रख ले तो उसका खौफ दूर होगा और दिल सुकून और करार पाएगा। मुफस्सिरीन ने इसकी वजह ये इरशाद फरमाई कि चूंकि खौफ के वक्त दिल दहल और बदन लरस जाता है, लिहाजा यूं सीने पर हाथों को रख लेने से सुकून और इत्मीनान हासिल होता है। हवाला तफसीर बग़वी जिल्द 6 सफ़ा 207। ये भी खौफ दूर करने का, लेकिन बाज़ लोगों का सामने शख्सियत ऐसी होती है कि उसका खौफ या उसका रोब या उसकी वजह से जो रिक्कत तारी होती है, बंदा उसे निकलना नहीं चाहता कि कुछ देर ये लज्जत याब होता रहे इससे, ये एक अलग फिर वो चैप्टर शुरू हो गया। तो जैसा मौका जैसा महल, अब सरकार की बारगाह में हम जाएं, सब्ज सब्ज गुंबद के साए में हाजिरी हो और रोना आ जाए और रिक्कत तारी हो जाए, तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये कैफियत जाती रहे, बल्कि हम पसंद करेंगे कि ये कैफियत और भी रहे बल्कि बढ़ जाए। तो जैसा मौका। हजरत सैयदना अता खुरासानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बंदा जमीन के जिस हिस्से पर भी सजदा करता है वो क़यामत में उसकी गवाही देगा, और जिस दिन वो मरता है जमीन का वो टुकड़ा उस पर रोता है। चलो नमाज पढ़े, हर इबादत से बरतर इबादत नमाज, हर इबादत से बरतर इबादत नमाज, सारी दौलत से बढ़कर है दौलत नमाज। क़ल्ब गमगी का सामान फरहत नमाज, क़ल्ब गमगी का सामान फरहत नमाज, है मरीजों को पैगाम सेहत नमाज, है मरीजों को पैगाम सेहत नमाज। हर
शाह मदीना की राहत नमाज चलो नमाज पढ़े चलो नमाज पढ़े। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। सोशल मीडिया के ज़रिए सवालात का सिलसिला है। मोहम्मद अब्दुल्ला सवाल कर रहे हैं, ये कह रहे हैं अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि हम नातों में लफ्ज़ बाग़ इरम सुनते हैं, इससे क्या मुराद है? जन्नत का बाग, सर लफ्ज़ जन्नत के माना भी बाग है, लेकिन ये कि वो जन्नत एक कॉमन नाउन भी है ना जन्नत, और ये मखसूस है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े ज़रूर हमें नसीब होगी उनकी शफाअत के तुफ़ैल। तो वो जन्नत वो कैसी है वो इंशाअल्लाह जब देखेंगे तो पता चलेगा। तो इसी इरम भी एक नाम है इसका ना, इरम है ना, तो बाग़ इरम, बाग़ जन्नत भी बोलते हैं। हालांकि जन्नत का माना बाग है, वैसे लफ्जी माना बाग़ जन्नत में निराली चमन आराई है, क्या मदीने पे फिदा हो के बहार आई है। मौलाना हसन जागन का शेर है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहमद ज़हूर सवाल कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मैंने सुना है कि जिस इंसान पर फ़राइज़ की अदायगी बाकी हो तो उसकी नफली इबादत कबूल नहीं होती, तो अब जिस पर कुछ नमाज़ें क़ज़ा हैं तो क्या वो नवाफिल पढ़ना छोड़ दे? नमाज जिस पर फ़र्ज़ है क़ज़ा, वो तो बिल्कुल उसको पढ़ना ही चाहिए जल्दी जल्दी, ज़िंदगी का क्या भरोसा, और वाजिब भी है कि वो जल्दी जल्दी पढ़े। अलबत्ता जो नवाफिल मनसूस होते हैं, जो जैसे हदीसों में जिन नवाफिल का तज़किरा आया, तहज्जुद का तो खुद कुरान करीम में भी तज़किरा है, तो ऐसी नमाजें जो हैं वो इनके औकात जिनके फ़िक्स हैं। तहज्जुद का एक वक्त फ़िक्स है, दिन को नहीं पढ़ी जाएगी, आज की तहज्जुद रह गई तो कल नहीं पढ़ी जा सकती, वो आज ही पढ़नी होगी। तो इस तरह मतलब ये नमाजें भी बेहतर है कि पढ़ ले इन औकात में, और क़ज़ा भी पढ़ता रहे। इसी तरह फ़र्ज़ नमाज़ों में नफलें होती हैं, ज़ोहर में 2 नफल होते हैं आखिर में, इशा में 2 सुन्नत के बाद 2 नफल, वितर के बाद 2 नफल, तो ये सब पढ़ता रहे। इशराक, चाश, अवाबिनी भी पढ़ता रहे और क़ज़ा भी करता रहे। ये नफलें, इसको ये नहीं कहेंगे कि ये मकबूल नहीं है। बाकी और नवाफिल जो इसके अलावा वो मकबूल इन मानों कर नहीं है कि अल्लाह ताला चाहे तो वो क़यामत के दिन हुक्म फरमाएगा कि मेरे बंदे के नफल देखो, तो वो नफल इसकी पेश किए जाएंगे, और अल्लाह चाहेगा तो अपने करम से उसके फ़र्ज़ के बदले में नफल को कबूल फरमा लेगा, ये उसकी रहमत पर है। ताम बेहतर वही है कि उन नफलों की जगह ये क़ज़ा ही पढ़े। इसी तरह वो ज़कात जिस पर फ़र्ज़ है और नफल सदक़ात के बदले खैरात करते हैं, जो ज़कात का फ़र्ज़ अगर उसके ऊपर है पहले का चढ़ा हुआ, ये उसी को अदा करे। इसी तरह रमज़ान शरीफ के रोज़े जिस पर क़ज़ा है, तो वो आम नफल रोज़ों के बजाय ये अपने फ़र्ज़ रोज़े उतारे क़ज़ा के। हाँ, जो नफल रोज़े ऐसे हैं कि जिनका वही मनसूस, यानी जो हदीस में जैसे फुला दिन का रोज़ा तो उसकी ख़ास फजीलत है, तो फिर वो रोज़ा नफल बेशक रखे हो और वो क़ज़ा भी रोज़े रखते रहे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। प्यारे बाबा जान, मेरा सवाल ये है कि जो बंदा आलिम ना हो, क्या वो तफसीर या किताबों से खुद मसाइल निकाल सकता है? उसको इसकी इजाज़त है मसाइल निकालने की? मसाइल तो हर आलिम भी नहीं निकाल सकता, तो उसकी तो कैटेगरी होती है जो मसाइल निकालें, समझे उसकी। तो अलबत्ता ये कि जिसका मुताला वसी है और इल्म काफ़ी है, तो वो मसला वहीं से लिखा हुआ। अब तफसीर का मसला तो इसमें तो मतलब कलाम हो सकता है, वो जैसे कि बहार शरीयत है, उससे मसला उठाकर जिसको भले आलिम नहीं है, आम आदमी उर्दू अच्छी जानता है, समझ पड़ती है, तो उसका मसला हिफ्ज करके याद करके वो आगे अगर बयान कर देता है तो सही है, और या पढ़ के सुना दे तो भी ज़्यादा मुनासिब है कि गलती का इम्कान और कम हो जाएगा। लेकिन उर्दू अच्छी जानता हो, उर्दू पढ़ सकता हो, बाज़ों का यूँ समझते हैं हमको आता सब कुछ है, उर्दू भी बहुत अच्छी है, लेकिन वो सही पढ़ नहीं पा रहे होते, तो वो कि कुछ का कुछ पढ़ेंगे वो मसला कुछ का कुछ जाएगा। तो ये इसकी सूरतें हैं मतलब। बाकी तफसीर से मसला तो वैसे भी
फतवा भी तफसीर से आम तौर पर नहीं दिया जाता, मसला तफसीर से मुफ्तियान किराम नहीं उठाते, ये फ़िक़्ह की किताबों से लेते हैं या अगले बुजुर्गों के जो फतावा होते हैं उनसे लेते हैं। इनकी बाकायदा तरतीब होती है, पहले कुरान तो फिर हदीस तो फिर फ़िक़्ह की किताबें, इस तरह जो तफसील होती है ना ज़रूरत के मुताबिक लेते हैं और तफसीर वगैरह से तायीद लेते हैं गालिबन। असल में वो सवाल की नोयत के ऊपर होता है कि किस तरह का सवाल आया है तो फिर उसके मुताबिक ही जवाब दिया जाता है। लेकिन बहरहाल बात असल वही है जो आपने इरशाद फरमाई कि ये हर आलिम के भी बस की बात नहीं होती। बाज़ लोग फ़कत जो है वो कुछ किताबें पढ़ने के बाद ये समझते हैं कि हम लोगों को मसाइल बताने के काबिल हो चुके हैं, तो हर तरह का मसला भी बयान करना ये बहुत मुश्किल काम होता है कि हर मुफ्ती भी हर वक्त हर मसले को बयान नहीं करते, बल्कि वो भी उसमें एहतियात ही बरतते हैं। तो अगर ये शौक़ ना ही रखा जाए तो बेहतर है, जब तक कि बाकायदा मुतमद और तजर्बेकार मुफ्तियान कराम की ज़ेर तरबियत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस ना कर ली हो, मश्क ना कर ली हो और उनकी तरफ से जब तक मुकर्रर ना कर दिए गए हों तो उस वक्त तक ये शौक़ ना ही हो तो अच्छा है। अच्छा नहीं, ज़रूरी है जी, शौक़ ना रखे। सोशल मीडिया पर एक से एक मुफ्ती बैठे हुए, वो जो हशर कर रहे हैं दीन के मामले में, तौबा अस्तग़फिरुल्लाह, इनको अपनी दुआएं मग़फ़िरत करनी चाहिए और जितने गलत मसले आज तक बयान किए सबका इन पर इज़ाला ज़रूरी है। जो गलत बयान किया है ऐलान करें इसका कि हमारे से ये हुआ है गलत, ये मतलब अपना काम ही नहीं है। मतलब उलमा मुफ्तियान किराम हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद हैं, तो ये हर एक का काम। मुबल्लिगीन को हम मसाइल बयान करने की इजाज़त थोड़ी देते हैं, आप फ़ज़ाइल बयान करें जो हमने किताबों में जो लिखे उनको पढ़ के सुना दें। बाकी ये कि हर एक अगर बोले कि हमा खान आफ्ताबस कि मैं सूरज हूँ, हट जाओ, तो अंधेरा बढ़ जाएगा आपकी रोशनी से, जो आपकी खुद साख्ता रोशनी है उससे। आप सूरज नहीं है, सूरज एक ही है। तो लिकुल्ल फन्निन रिजाल, हर फन के मर्द होते हैं, तो जिसका काम होता है उसी को साजे। उनके आप डॉक्टर साहब को बोले कि ये मेरी मतलब स्कूटर जो ये खच 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 करती है, ज़रा इसको सेट कर दें, डॉक्टर साहब बोलेंगे तेरा दिल खच खच करता है, मैं हाजिर हूँ, ये स्कूटर का खच खच मैं नहीं बंद कर सकता, ये आप उधर जाओ। और जो मेले कपड़े पहन कर बैठा हुआ है ना सामने, उसके बाद ये खच खच तुम्हारी बंद कर देगा स्कूटर की। तो ये हर एक का अपना अपना फील्ड होता है, हर एक का अपना अपना काम होता है। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। আমার নাম মোহাম্মদ জামিল হুসাইন আত্তারি, বাংলাদেশের শহর ঢাকা থেকে আরজ করছি। প্রিয় আমিরে আহলে সুন্নত, আপনার দরবারে একটি প্রশ্ন আরজ করছি। যখন কোনো মুসলমান ব্যক্তি ইন্তিকাল করে তো তার রেখে যাওয়া সম্পদ ওয়ারিসাতের আন্ডারে চলে আসে, যে তার ব্যবহৃত সম্পদ যেমন চশমা, এই চশমা ওই মৃত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেউ ব্যবহারের সক্ষমতা রাখে না। তো ওই মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পদ, মিরাজের সম্পদ যখন বন্টন হবে, এই সম্পদ कार पक्षे जाबे। बांग्ला ज़बान में किए गए सवाल का उर्दू में खुलासा यह है कि मैयत की वो चीज़ें जो किसी के इस्तेमाल में नहीं आ सकती, मसलन मैयत का चश्मा, अब उससे जायदाद की तकसीम के दौरान किस तरह विरासत में तकसीम करेंगे। अल्लाह अल्लाह, मुझे मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब रहमतुल्लाह अलैह की बात याद आ रही है कि हमारे वालिद मोहतरम का जब इंतकाल हुआ तो मैंने ये कह दिया कि मैं वालिद साहब की जो भी चीज़ें, चाहे वो सुई धागा हो, वो सब अलग कर दो, अब इसको कोई हाथ ना लगाए, अब ये तरके में तकसीम होगा सब। इसमें मुझे भी बड़ा सीखने को मिला कि अपने खुद इज्तिहाद कर लें कि अब ये चश्मा तो किसी के काम नहीं आएगा, समझे, ये घड़ी अब कौन पहनेगा, सारी मतलब मेरी तो बहनें हैं, वो तो घड़ी पहन, मर्दाना घड़ी थोड़ी पहनेंगी, चलो मैं चढ़ा दूँ, तो ये नहीं होगा। चश्मा भले वो सब बिक जाता है, धूल भी बिकती है,
تو جو بھی ورثے میں میت نے چھوڑا اس کی ملک میں، تو خالی اپنے اجتہاد سے، اجتہاد میں ویسے ہی کہتا ہوں، تفنن میں اجتہاد اور چیز ہے، تو خیر یعنی کہ اپنا غور کر لے آدمی، سوچ لے، فیصلہ کر لے اپنے دل سے، یہ اس کے کام کا نہیں ہے، یہ اس کے کام کا نہیں ہے، یہ جوتے بھی کہاں کوئی پہنے گا، یہ تو مردانہ جوتے ہیں، میری ماں تھوڑی پہنے گی تو میں پہن لوں، نہیں، ہر چیز بک جاتی ہے، جو بھی اس کا ورثہ اور ترکہ تقسیم ہوگا، اپنا قبضہ نہ کرے کوئی، اپنی مرضی سے، ضرورت پڑے تو علماء سے رہنمائی لے لے۔ علماء وہ جو، جیسے میں نے کہا کہ جو فتویٰ لکھتے ہوں، جن کے نام کے ساتھ مفتی لکھا ہوتا ہے، وہ عام طور پہ وہ اسٹیج کے زوردار مقرر بھی ہوتے ہیں۔ عموماً میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ ان کا اب اگر فیلڈ تھا بھی تو اب شاید یہ کم پڑ گیا ہو، کیونکہ وہ ایک آدمی ہر کام نہیں کر سکتا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سارے سال میں 3 جلسے اٹینڈ کرتے تھے فقط، ایک اپنی مدرسے کی دستار بندی، ایک اپنے پیر و مرشد کا عرس، ایک جشن ولادت، 3۔ باقی اب جو روز روز جلسے کرے، رات کے 2 بجے 3 بجے لوٹے، دن کو آرام کرے، تو فتوے سارے مسئلے فقہ جو پڑھی تھی وہ بہت مشکل ہے کہ یہ سب یاد رہے۔ اعلیٰ حضرت کا تو حافظہ بہت زبردست تھا، یہ اگر روز 10 جلسے کرتے نا تب بھی یہ فتویٰ اچھا دے لیتے اعلیٰ حضرت، تو میرا حسن ظن ہے، لیکن اعلیٰ حضرت جیسے کتنے، تو اس لیے میں جنرل بات کر رہا ہوں۔ تو یہ کہ ان علماء سے پوچھے کہ جو یعنی کہ مثلاً دارالفتاء اہل سنت، سمجھے کہ یہ ان کا فیلڈ ہے، یہ رات دن یہ کرتے رہتے ہیں یہ کام، تو ایسوں سے کہ یہ آپ پوچھیں گے بھی تو ان کے لیے یہ مسئلہ نیا نہیں ہوگا، کئی یہ پہلے بھی پوچھ چکے ہوں گے، تو یہ آپ کو پھٹافٹ رہنمائی فرما دیں گے۔ تو علماء کے بغیر قدم اٹھانا رسکی ہے، آدمی ٹھوکر کھا جاتا ہے۔ یہ ترکے کا معاملہ بہت نازک ہے۔ اب آج کل تو لوگوں نے اپنے طور پہ مسئلے بنا لیے نا کہ بہنوں کو نہیں دیتے تو یہ بولتے ہیں کہ یہ کماتا زیادہ ہے تو اس کو زیادہ ملے گا، یہ تو کماتا نہیں تھا، یہ تو ساتھ بھی نہیں دیتا تھا، والد صاحب کو تنگ کرتا تھا، اس کو کچھ نہیں ملے گا، اس کو تو والد صاحب نے آگ کر دیا تھا، اس کو تو پانی بھی نہیں پلائیں گے ہم، نہیں، پانی کا مٹکا بھی دینا پڑے گا اس کو، کولر بھی اس کا، جو ترکے بنے گا، آگ کر دیتے ہیں لوگ اپنی اولاد کو، یہ سوچتے نہیں کہ اپنے خاندان کو ڈیگریڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا کبھی خواب میں بھی اپنی اولاد کو آگ نہیں کرنا، آپ نے آگ کر دیا اپنی اولاد کو، اس کو اپنا دشمن بنا لیا آپ نے، سیدھی بات ہے، وہ ڈیگریڈ ہو گیا نا کہ لوگ اس کو چل نہیں دیں گے، جہاں جائے گا تھو تھو کریں گے، تیرے باپ نے تیرے کو آگ کر دیا، ایسا ہے۔ حالانکہ آگ بولتے ہیں نافرمان جو ہوتا ہے نا والدین کا، وہ ویسے ہی آگ ہے، آلریڈی آگ ہے، آگ کرنے سے نہیں ہوتا، وہ آگ ہو چکا۔ تو آگ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ اب کاروبار نہیں کرو، یہ نہیں کرو، لین دین نہیں کرو، یہ آگ کا مطلب ہوتا بھی نہیں ہے، آپ کو اس کا اختیار بھی نہیں ہے، آپ یہ بعض اوقات تو ظلم میں پڑ جاتے ہیں، یہ آگ میں سے آپ اعلانات کر کے یا اخبارات میں دے کر، تو ایسا نہ کیا کریں، ٹھیک ہے؟ بیٹا جمتا نہیں ہے، نافرمان ہے، تو اس سے اور کوئی صورت ہو جائے کہ الگ تھلگ ہو گئے، وہ اپنی جگہ پہ اخبار میں دے کر یا میڈیا پہ دے کر یا سوشل میڈیا پر دے کر ایسا نہ کریں، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ جائیں گے، اس کا جس طرح آپ کے فرمانبردار بیٹے کا جو کاروبار سنبھالتا تھا اس کا جتنا حصہ نا اسی آنکھ والے بیٹے کا اتنا ہی حصہ اگر کسی نے ایک پائی بھی اس میں سے کم کر دی، آخرت میں پھنس جائے گا، گناہگار ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ترکہ ہے بس، یہ اولاد چاہے وہ خدمت کرتی ہو نہ کرتی ہو، باغی ہو، جو بھی ہو، اگر ہے اولاد، اس کا نسب ثابت ہے باپ سے، تو اس کو ترکے کا حصہ تو ملے گا، اور اس میں یہ نہیں کہ اس کو زیادہ ملے گا اس کو کم ملے گا، جو شریعت نے طے کیا یہ ملے گا۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ علماء ہمیں بتائیں گے، ہم اپنے طور پر یا بڑے بوڑھے جو فیصلے کر لیتے ہیں نا یہ غلط ہوتے ہیں کئی بار فیصلے، تو اس لیے علماء سے رجوع کریں، یہ ہمیں ہماری آخرت بچانے والی بات کریں گے۔ اب پھر ہم ہوشیاری نہ کریں، یار تو نوجوان ہے، اس کو کیا پتا، ہم نے سفید بال وہ نزلے سے نہیں ہوئے، تجربات کی بھٹی میں ہمارے بال سفید ہوئے، لیکن علم دین کے لیے جوان ہو تو وہی بزرگ ہے، سمجھے، وہی ہمارا سرپرست ہے، وہی ہمارا رہنما ہے، سمجھے، تو اس سے رہنمائی حاصل کرنی ہے دین کے بارے میں، ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ اس طرح کریں گے، میری باتیں غصہ نہیں کریں گے نا، تو میری باتیں آپ کو آخرت کے لیے نفع دیں گے۔
میں تو ویسے سفید بال والا ہوں نا، اور میں نے نہ تجربات کی بھٹی میں سفید کیے نہ نزلے سے ہوئے، قدرتی ہو گئے سفید عمر کے ساتھ ساتھ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، ہر ہفتے ایک رسالہ مطالعے کے لیے عطا کیا جاتا ہے۔ آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں دعائے عطار۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اگر کبھی تہجد کی نماز رہ جاتی تو اتنے پریشان ہوتے کہ بیمار پڑ جاتے۔ یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 21 صفحات کا رسالہ فیضان امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ پڑھ یا سن لے، اسے بزرگان دین کی سیرت پر عمل کرنے والا بنا اور اس کی ماں باپ سمیت بے حساب مغفرت فرما۔ اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ فیضان امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اس رسالے میں آپ مطالعہ کر سکیں گے۔ مصر سے مکہ 27 قدم میں مجذوب بزرگ کی دعا۔ شیخ الحدیث کا لقب کیسے اور کن سے ملا، کون اپنے منہ سے اپنی تعریف کر سکتا ہے، اور بہت کچھ۔ اردو زبان میں 21 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 25 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 7 زبانوں میں آن لائن بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، فرینچ، ہندی، سندھی، پشتو، بنگلہ اور رومن اردو شامل ہیں۔ یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے، یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 0313113928 پر رابطہ کیجیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے ہفتے رسالہ علم دین کے بارے میں 22 سوال جواب، جسے دنیا بھر میں پڑھنے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی۔ رسالہ علم دین کے بارے میں 22 سوال جواب۔ دنیا بھر میں اسلامی بھائی 16,46,215، 1,646,215۔ دنیا بھر میں اسلامی بہنیں 10,17,900، 1,17,900۔ مجموعی مطالعہ کارکردگی 26,64,115، 2,664,115۔ علم دین کے بارے میں 22 سوال جواب۔ ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی تقابل کے اعتبار سے نمایاں ڈویژن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدی SMS کے ذریعے ایک سوال ہے۔ ابو فیضان فرمان رضا کہہ رہے ہیں کہ نماز کی حالت میں چھینک کا جواب دے سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر کسی نے دے دیا تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ نماز کی حالت میں چھینک کا جواب اگر جواب دیا تھا تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور کسی کے چھینکنے پر الحمدللہ اس کے منہ سے نکل گیا، جواب کے لیے نہیں، ویسے نکل گیا تو نماز نہیں ٹوٹے گی، اور جواب کی نیت سے کہا تو ٹوٹ جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرے علیہ سنت کے بارے میں سوال عرض ہے کہ ابھی آپ نے معروف شخصیت کے حوالے سے ارشاد فرمایا، تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص کسی ایک معروف شخصیت کے ساتھ ایسوسیٹ ہو گیا اور وہ اس کا سیکرٹری ہے، اس کا خادم ہے یا اس کا اسسٹنٹ ہے، تو وہ جو باقی لوگ اس سے ملنے آتے ہیں اس شخصیت سے، تو وہ ان کا سیکرٹری یا ان کا جو اسسٹنٹ ہے وہ باقی لوگوں سے صحیح طریقے سے بات نہیں کرتا، غصے میں آ جاتا ہے، بعض اوقات چہرے کا غصہ ہوتا ہے، سیریسنس ہوتی ہے، تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس سے منسوب ہونے والے بھی بعض اوقات تکبر میں آ جاتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ ویاکم۔ اب بعض اوقات ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ جو اگر کسی معروف شخصیت کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب یہ کہ شریعت کی لگام اس کی نکال دی گئی، اب جو چاہے کرے وہ تو نہیں ہے، اس کو بھی مطلب شریعت کے دائرے میں ہی رہنا ہے، بلکہ اس کو تو ڈرنا بھی کہ ایسا نہ میرا یہ منصب چھن جائے۔ یہ ہر جگہ نہیں ہوتا، ہر جگہ نہیں ہوتا ایسا، جیسے کہ نپے تلے ادارے ہوتے ہیں نا، ان کے جو اسسٹنٹ یا جو وزراء کے، اور یہ اس طرح کی اوچھی حرکتیں نہیں کرتے ہوتے، یہ کرتے ہیں مطلب جو مشائخ کے ساتھ ہوتے ہیں یا علماء کے ساتھ ہوتے ہیں، بعض اوقات یا سیٹھ ایسا ہوتا ہے جس کا روب داب کچھ بھی نہیں ہوتا اور پیسے بہت آ جاتے ہیں، بعض اوقات ہوتا ہے ایسا،
تو یہ ان کی توجہ نہیں ہوتی ہے، تربیت نہیں ہوتی ہے، تو ان کے جو ماتحت جو ان کے یا اسسٹنٹ یا جو بھی کہہ لیجئے، تو وہ اس طرح کی حرکتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ان کو ہونا نہیں چاہیے. ظاہر ہے کہ آخرت میں پکڑ تو اس کی بھی اور اس کے باس کی بھی ہے، جو اس کا جو بھی سیکھ ہے یا جو بھی شخصیت ہے، سب کی پکڑ ہے. تو سب کو اللہ پاک سے ڈر کر رہنا چاہیے، بلکہ اس طرح کے لوگوں کو تو زیادہ عاجزی کرنی چاہیے. لیکن بعض اوقات اس طرح کے لوگوں کو روب ضرورتاً رکھنے کی بھی صورت بنتی ہے کہ اگر روب نہیں رکھتے نا تو پھر یہ کہ وہ کام ذرا خراب ہو جاتا ہے. لوگ مطلب یہ کہ وہ ترکیب لوگوں کے آؤٹ ہوتی رہتی ہے، پریشانی بڑھ جاتی ہے. تو یوں مطلب جیسے گارڈ کی اور میں نے مثال دی. انہوں نے جو بات کی وہ سیکریٹری، اسسٹنٹ یا جو ساتھ جو ایک خادم کے طور پر ہوتے ہیں، مطلب ان کا ایک پروٹوکول سیٹ ہو جاتا ہے. تو ان کی جو آپ نے جیسے مثال دی نا وہ وہاں نہیں ہوتا. ان کی پوری ایس او پیز تیار ہوتی ہیں، پورا ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے کہ انہوں نے بات کیسے کرنی، کیونکہ ان کی پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے، ان کی طرف لوگوں کا رخ ہوتا ہے. تو ان کو عوام کے ساتھ ایک اچھا انداز اختیار کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ان کی بد اخلاقی جو ہے نا یہ بسا اوقات اس کے کھاتے میں چلی جاتی ہے جس کو یہ پریزنٹ کر رہا ہے یا جس کا یہ نمائندہ بنا ہوا ہے. تو یہ بعض اوقات جو بڑے ادارے ہوتے ہیں ان میں اس طرح کے لوگ نہیں ہوتے. ان کی باقاعدہ تعلیم اور ان کی تربیت، ان کے کورسز اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جب تک وہ اس طرح کورسز ہوتے ہی نہیں ہیں تو وہ بڑا ہمبل ہوتے ہیں اور بڑے مسکرا کے بات کرتے ہیں، اور بڑے ہینڈل اور ٹیکل کرنا اور نہ بھی کہنا ہو نا تو بڑے منفرد انداز میں ان کو پتہ ہے ورنہ نوکری بھی چلی جائے گا کہ لوگ ہمارے مخالف ہو جائیں گے. تو تربیت بڑا ہوتا ہے. تو جو حسن اخلاق جو تربیت کرتا ہے نا حضور، وہ تربیت اپنی جگہ پر ہے. تو اگر حسن اخلاق ہمارے اچھے ہوں اور ہر ایک سے ہم نرمی سے بات کرنے کا اور ذوق و شوق رکھتے ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید اس طرح کی شکایتیں کم سے کم ہوتی چلی جائیں گی. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ یہ ارشاد فرما دیں کہ بعض اوقات ایسی احادیث پاک سنتے ہیں جن میں یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ جس نے ایسا کیا وہ ہم میں سے نہیں. تو اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ کیا ایسا شخص مسلمان نہیں؟ برائے کرم ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ. اس میں تو یہ بعض حدیثوں کے اس میں تو یہ شروع میں پڑھا ہے کہ شروع یعنی شرح میں کہ ہمارے طریقے پر نہیں، یعنی کہ اسلام سے نکل گیا. ہاں ہمارے خاص وہ ہم میں سے نہیں کا مطلب حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ہماری سیرت پر عمل پیرا نہیں، ہماری دیوی ہدایت پر گامزن نہیں، اور ہمارے اخلاق سے آراستہ نہیں. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس طرح کی احادیث کا مفہوم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہماری جماعت سے یا ہمارے طریقے والوں سے یا ہمارے پیاروں سے نہیں، یا ہم اس سے بیزار ہیں، وہ ہمارے مقبول لوگوں میں سے نہیں. یہ مطلب نہیں کہ وہ ہماری امت یا ہماری ملت سے نہیں، کیونکہ گناہ سے انسان کافر نہیں ہوتا. ہاں جو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی توہین کرے وہ اسلام سے خارج ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ ایک رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا اس کا نام ہے وہ ہم میں سے نہیں. میرا نام معاویہ ہے. پیارے مرشد سے سوال ہے احرام کتنے سال کے بچے پر فرض ہے؟ رہنمائی فرما دے، جزاک اللہ خیر. بچہ جو نابالغ ہوتا اس پر تو حج بھی فرض نہیں ہوتا، عمرہ بھی فرض، عمرہ تو خیر فرض ہے بھی نہیں. عمرہ تو صاحب استطاعت پر جو پیسے وغیرہ ہوں اور تو زندگی میں ایک بار سنت موقعہ ہوتا ہے، مگر بچوں پر یہ بھی نہیں ہے، نابالغ بچے پر. اب بچے کو حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، تو اب یہ کہ پھر حج کے شرائط اور عمرے کے شرائط میں سے احرام ضروری ہے. وہ پھر اس کی صورتیں ہیں کہ وہ بچہ نیت کی بھی قدرت نہیں رکھتا تو پھر اس کی طرف سے اس کا سرپرست جو ہے وہ نیت کرے احرام کی وغیرہ. یہ بچوں کا حج اس کے مسائل رفیق الحرمین میں سوال جواب کی صورت میں موجود ہے. وہ احرام باندھے جب کہ اتنا سمجھدار ہو. اب بالکل ہی اب گڈو پپو کو اس میں لے کر جاتے ہیں، اس کو کیا پتا احرام کیا ہوتا ہے، لیکن وہ لے جاتے ہیں تو جائز تو ہے، مطلب تو اس کی طرف سے نیت تو وہی کریں گے نا جو اس کو لے جاتے ہیں، سمجھدار ہے. تو
फिर उसका एहराम भी बांधेगा, उसको एहराम की पाबंदियां भी करवाते रहें ताकि इसकी आदत पड़े और नियत भी वो करे। बेशक सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। एक बार फिर मदीने अत्तार जा रहे हैं, आका मदीने वाले दर पर बुला रहे हैं। एक बार फिर मदीने अत्तार जा रहे हैं, आका मदीने वाले दर पर बुला रहे हैं। 1446 हिजरी के रबीउल आखिर शरीफ के आखिरी दिन है और अक्टूबर 2024 के भी आखिरी दिन है और अल्हम्दुलिल्लाह कल सफर मदीना हो रहा है। उमरा शरीफ की भी नियत है इंशाअल्लाह। तो एहराम के लिए वो बाल उतरवा रहा हूँ। वैसे बेहतर तो ये था कि ना उतरवा जाए, लेकिन मेरे बाल झड़ते क्योंकि मुफ्ती महमूद अलवरी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताबुल हज में लिखा है कि एहराम से बाहर होने के लिए जो बाल उतारे जाते हैं तो वो क़यामत के दिन अमल के जो तराजू मीज़ान अमल उसमें रखे जाएंगे। तो यूँ मतलब ये बाल नेकियों के पलड़े में रखे जाएंगे। लेकिन अब चूंकि मेरे बाल झड़ते हैं इसलिए वो मजबूरन उतरवाने पड़ते हैं। कि अगर वज़ू में भी झड़ते हों तब भी इसका कफ़ारा होता है। खुजाने में जड़ें तो भी कफ़ारा है। तो अब इस तरह वज़ू या खुजाने वगैरह में अगर बाल झड़ें तो 2 या 3 तक तो इसका ये कफ़ारा है कि हर बाल के बदले में एक मुट्ठी अनाज या रोटी का टुकड़ा या एक छुआरा खैरात करे। और अगर 3 से ज्यादा बाल झड़े तो अब यह कि एक सदका देना होगा, खैरात करना होगा। सदक़े से मुराद है सदक़ा फित्र जितनी मतलब मिक़दार है कि रकम या अनाज वगैरह देना होगा खैरात में। किस्मत को इस तसव्वुर से वजद आ रहे हैं, किस्मत को इस तसव्वुर। या अल्लाह पाक, अगर मुझसे कोई कुफ्र हो गया हो उससे तौबा करता हूँ। मदीना मुनव्वरा का सफ़र है और हम हवाई जहाज़ में बैठे हैं इंशाअल्लाह मदीने जाने के लिए। मक्के मदीने की हर चीज़ का अदब करना है और किसी भी चीज़ को वहाँ के ख़राब नहीं बोलना है, ठीक है ना, और ऐब नहीं लगाना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह की दरूर रहमत है। मदीना एयरपोर्ट पर हाज़िरी हुई और अब इंशाअल्लाह मदीने मुनव्वरा की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ ही लम्हे में हरम मदीना शुरू हो जाएगा, फिर शहर मदीना शुरू हो जाएगा। हमें जो सन्नत के पीछे पीछे अल्हम्दुलिल्लाह मदीने में दाखिला नसीब हो रहा है। हरम से होते होते शहर मदीना में दाखिला नसीब हो गया है और इस वक्त ये है जब से वो उसकी ज़ियारत अभी जो सन्नतें करवाई है माशाअल्लाह है। ये फजल खुदा हम मदीने में है, चाहिए और क्या मदीने सुभान अल्लाह। और मुर्शिद के साथ मदीने में कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है वो जाने वाले लुत्फ के उम्मीदवार हम भी है। मुझे बता इस तरह पाँव रखूं यहाँ तो खा के पास सरकार की है, आँखों से लगाई जब रखना तेरे फकीरों में ऐ शहरियार हम भी है। अल्लाह अल्लाह
अल्लाह अल्लाह पाक हम सबको बार बार ये मुबारक सफ़र अता करे। हुज़ूर, ये जो जहाज़ में बच्चे की जो तरबियत हुई, मैं चाह रहा इस तरबियत पर अगर आप कुछ हमें मज़ीद इरशाद फरमाएँ कि क्योंकि बच्चों को काफ़ी लेकर सफ़र का सिलसिला अब दुनिया में है और वहाँ एक बड़ी तादाद, पहले बहुत ज़्यादा नहीं था लेकिन अब तो पूरा एक फैमिली ट्रिप है और बच्चों को बाकायदा, तो ये जैसे जहाज़ में आपने फिर ये खैर आपने काफ़ी और भी बातें बयान फरमाई थी, तो वाक़या बयान किया था दही वाला। तो अब बच्चों को जब साथ लेके जाना है और लेकर ही जाना है तो बच्चों की तरबियत मज़ीद क्या क्या करनी चाहिए, क्योंकि ये अब तो ऐसा ही नहीं है कि साल में 2 या 3 दफ़ा का सीज़न है, तो पूरा साल ही सीज़न है और फैमिली जा रही हैं और आ भी रही हैं, तो क्या फरमाते हैं आप? अल्लाह अल्लाह, बच्चों को भी तरबियत की ज़रूरत है, बड़ों को इससे ज़्यादा तरबियत की ज़रूरत है। सच्ची बात यह कि सभी को तरबियत की ज़रूरत है हस्बे हाल। तो बच्चा तो अपने साथ था, हसन रजा थे ना, तो उनको समझा रहा था। बच्चा जल्दी कुछ न कुछ मतलब गड़बड़ कर देता है, ऐसी बात बोल देता है आमतौर पे, बड़े फिर भी थोड़ा समझदार होते हैं। लेकिन वही कि माहौल की बात है, माहौल में होंगे तो वो संभल के बोलेंगे, वरना कम संभलेंगे। माहौल से बरत कोई उलमा की सोबत है या मशाइख की सोबत है तो फिर वो फ़र्क होता है उसमें आम लोगों के मुकाबले में। तो बच्चों को भी ये मस्जिद नबवी शरीफ में, मस्जिद हराम में ना समझ बच्चों को तो ले जाने की मैं वैसे फेवर में हूँ भी नहीं। ले जाते हैं, मतलब सभी ले जाते हैं कम बेश जिसको मौका मिलता है, क्योंकि वो मस्जिद करीमैन में भाग दौड़ करते हैं, कबड्डियाँ खेल रहे होते हैं, जिसको मुबालगा करूँ तो इधर भागते हैं उधर भागते हैं, शोर डालते हैं, फिर अगर बिफरे तो रोएंगे, समझा। अब हमामात और इधर उधर ये सब दूर होते हैं, इस्तिंजा खाना ये तो नहीं कि अब साथ में निकले और ये नहीं, वो बहुत दूर दूर होते हैं। ये बच्चे, बड़ा तो फिर भी कंट्रोल करेगा, बच्चा कहाँ कंट्रोल करेगा। तो अब आप समझ जाए बस, तो इसलिए बच्चे ऐसे अणसमझ बच्चे जो ये कर देते हैं ये चीज़ें, इनको ले जाना मस्जिद करीमैन में, बल्कि आम मस्जिद में भी ये मसला है कि जिससे ये हो कि जन गालिब हो, ख्याल जमता हो कि ये पेशाब कर देगा, समझे, तो इसको मस्जिद में ले जाना हराम है। आम मस्जिद की बात कर रहा हूँ बच्चे को। तो उन मस्जिदों का अदब तो ज़रा कितना होना चाहिए ये सब समझ सकते हैं। हमारे घर के बाहर मस्जिद है, हम कौन सा उसमें जाने के लिए तड़पते हैं, लेकिन मस्जिद नबी शरीफ के लिए तड़पते हैं ना, मस्जिद हराम के लिए, काबा शरीफ की ज़ियारत हम तड़पते हैं। तो वहाँ का अदब कितना होना चाहिए। तो ये छोटे छोटे नासमझ बच्चों को गोद में लेकर जो लोग ले जा रहे होते हैं, क्या ये बच्चे मतलब कुछ नहीं करते होंगे? आप बोलो पेम्पर बांधते हैं, पेम्पर बांधकर भी जायज़ नहीं है ले जाना। जिसका ये ज़न्ने गालिब हो कि ये कर देगा कुछ, तो ये गुनाह है ले जाना। आम मस्जिद का ये मसला है, तो वहाँ का भी यही मसला, बल्कि इससे वहाँ तो एहतराम और बढ़ गया। और ऐसे बच्चे के जिन जो ये गंदगी तो नहीं करेंगे, इनसे यही ख्याल जमा के नहीं करेंगे, ठीक है, समझदार हैं, बड़े हैं, बोलते हैं, लेकिन मस्जिद में फिर ये अड़ाउड़ी करते हैं। जैसे हमारे यहाँ तरावी में मस्जिदों में जो हिसाब किताब होता है, तो ऐसे बच्चों को जिनका हमें पता है, तजर्बा है कि ये मस्जिद में शोर मचाते हैं, इधर भागते उधर भागते हैं, इनको भी मस्जिद में ले जाना गुनाह है, जायज़ इनको भी नहीं है। फिर उन मस्जिद करीमैन में ये बच्चे जो वहाँ अल्लाह गुल्ला कर रहे होते हैं, ये जो भी उम्रे पर हज पर जाता है तकरीबन सबको तजर्बा होगा इसका कि बच्चे वहाँ क्या नहीं कर रहे होते। तो ऐसे बच्चों को भी मस्जिद में न ले जाए। ठीक है, आप मक्के मदीने में भले ले जाए, मक्के मदीने में ले जाए, लेकिन हिर्स ना करें मस्जिद करीमैन में ले जाने की, को बाहर रखें। यहाँ सब्ज़ गुम्बद शरीफ का जलवा जो है ना, ये दूर दूर से नजर आता है। बच्चे को मस्जिद शरीफ के बाहर से भी जियारत करवाई जा सकती है कि देखो ये आका का रोज़ा है, सब्ज़ गुम्बद है, सलाम अर्ज कर दो, बोलो, फिर इसको आप सलाम पढ़ा, ये भी तो कर सकते हैं आप। इस तरह काबा शरीफ भी अब तो नजर नहीं आता बाहर से, नहीं वो अंदर है, बात सूरतें हैं, बात जगह। अच्छा, पहले तो, अब तो इमारत बहुत वसी हो गई है, लेकिन अब भी नजर आता, फरमा रहे तो ठीक आता होगा।
सहन مسجد اگر ہے خارج مسجد. جی باہر کی طرف کا جو ایریا ہے. اچھا اچھا اچھا. اور جہاں ماربل بچھے ہوئے ہیں پھر اس کے بعد ہم اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ اس میں بھی نمازیں صفیں سب قائم ہو جاتی ہیں وہاں. اس میں بھی اگر کنسٹرکشن اگر ہو رہی ہوتی ہے اور پارٹیشن وغیرہ کچھ چیزیں لگی ہوئی ہوتی ہیں تو ہوتا ہے. بعضوں کے باب بعض ایسے باب بن رہے ہیں وہاں پر جو انٹرنس ہے کہ جس کے بارے میں یہ ہے کہ وہاں دور دور سے کعبہ مشرفہ کی زیارت ممکن ہے. لیکن باہر سے ممکن ہو یا اندر ہو یہ پھر کہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ سفر ہوگا تو تھوڑا مزید دیکھ لیں گے کہاں یار سے. مجھے تو آپ کو پتہ ہے گھومنے پھرنے کا موقع ہی نہیں ملتا. عوام جو ہے نا یار یہ دیکھ لیتی ہے نا پھر سیلفیوں والے دوڑا دوڑی نا مطلب پھر جو بھی آپ کو مسائل پتہ ہیں. میرے کو اتنا سچی یعنی کہ میں کیا بتاؤں اتنی یار کہ وہاں جا کر بھی ہم سکون سے نہ مسجد شریف کی زیارت کر سکتے ہیں نہ سبز گنبد کی زیارت سکون سے کر سکتے ہیں نہ حاضریاں دے سکتے ہیں. بس ایک بار حاضری دی اور وہ سیلفیاں اور یہاں بھی ہم نے چھپا کر رکھا تھا یہاں کسی نے لے لی اور عام کر دیا اس نے. تو یہاں پتہ چل گیا سب کو کہ یہ مدینے پہنچا ہوا ہے. نہیں تو پتہ نہیں تھا لوگوں کو. ہم نے آفیشیلی پیج پر نہیں دیا تھا لیکن بس وہ کسی نے دے دیا. اور اسی طرح اور کئی لوگوں نے لیے لیکن بعضوں کا پیج اتنا پاورفل نہیں ہوتا ہوگا نا. وہ کوئی میمن لگ رہا تھا سمجھدار لگ رہا تھا تو اس نے مروا دیا یار اور سب عام کر دیا. اور پھر سارے پبلک نے ڈھونڈا ڈھونڈی کرنی ہے کہ یہ کہاں ہے. اب ایسی صورت میں اب یہ کیا کروں میں. تو بس وہ ایک ہی بار میں نے بولا بھی آپ کو کہ یار دوسری بار حاضری نہیں ہو سکتی. آپ نے منع کیا کہ یار اب مسئلہ ہو جائے گا. اتنا بات عام کر دی. اللہ اس کا بھلا کرے یار. آپ مجھے کبھی بھی اللہ کرے کہ اب تو میری تو یعنی یوں بھی عمر کا اور صحت کا ایسا کہ وہ سمجھ نہیں پڑتی کہ آئندہ حاضری ہوگی نہیں ہوگی. اب اتنی مشکل سے وہ لاکھوں لاکھ روپے خرچہ ہوتا ہے اس پہ تھوڑی ہے. تو چلو ایک سانس لے لیا تو دنیا کی ساری دولت صدقے ہے نا قربان. لیکن یہ کہ وہ جی چاہتا ہے کہ دو گھڑی بیٹھے مسجد نبوی شریف میں اور کچھ سبز گنبد کو ذرا آنکھیں ٹھنڈی کرے دیکھ کر. اب ہم چل بھی رہے تھے تو بھاگ بھاگ کے آتے سیلفی. صحیح بولتا ہوں ناک میں دم اور دم میں ناک جس کو کر دیتے لوگ. وہ دور چلا گیا جب لوگ بولتے تھے دعا میں یاد رکھنا میری ماں بیمار ہے میرا باپ بیمار ہے. وہ دور چلا گیا. اب تو بس سیلفی کے پیچھے خوار ہوئے خوار. جدھر جاؤ سیلفی. وہ شہرت انہیں حرمین طیبین میں جا کر مجھے ایسا لگتا ہے کہ کاش میں مشہور نہ ہوتا. مجھے کوئی نہ جانتا کہ یار یہ مجھے کچھ بھی میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. نہ میں طواف کر سکتا ہوں نہ صحیح کر سکتا ہوں. ایسا بچ کے ایسی ترکیبیں کرنی پڑتی ہیں پھر بھی پہچان لیتے ہیں کہ تو بھاگ کے جائے گا کہاں. مختلف ملکوں والے پہچان لیتے ہیں. وہ سوشل میڈیا پھر چومنا چاٹنا تو یہ وہاں ایسی طبقہ ہے جو ان کو سمجھ میں نہیں آتی. ہماری جو عقیدت کا انداز ہے نا آزمائش. اب میں کھل کے بول بھی نہیں سکتا اتنی یعنی آزمائش ہوتی ہے. آدمی کیا کرے. اب یہ ایسے بیچارے ہوتے ہیں ہم کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا ہے. تو نہیں ڈرتا نہ تیرے کو پوچھے گا کون یار. پھنسوں گا تو میں نا. تو بس اللہ پاک ایسی کرم نوازی کرتے کہ میں سب کی نظروں سے چھپ جاؤں اور میں حاضری دوں. یہ ذرا اپنے بس کا روگ نہیں ہے. حالانکہ اس بار جو مسجد نبوی شریف کی حاضری ہوئی بیٹھے تو کچھ لمحے کے لیے مجھے لگا کہ اب آج شاید ایک آدھ گھنٹہ آدھا گھنٹہ مزید ہم بیٹھ جائیں گے. یہ میری اپنی فیلنگ تھی. میں تھوڑا پیچھے کی طرف تھا لیکن وہ ایک گروپ سا آگے آ گیا اور وہ پھر سارے ایسے معاملات ہونے لگے اور پھر میں نے دیکھا کہ اشارہ ہو گیا ہے کہ چلو میں وہ شعر یاد آتا ہے نا نہ روئے گل ابھی دیکھا نہ بوئے گل سنگی. تو بس وہ اٹھے اور چل دیے. حالانکہ اتنا مطلب کہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھنے کا جو لطف ہے مسجد نبوی شریف میں بیٹھنے سے جو راحت پہنچتی ہے تو بار بار نگاہیں کہاں اٹھتی ہیں کہاں دیکھتی ہیں. لیکن انشاءاللہ دل جمڑی بھی نہیں ہوتی نا کہ یار کوئی آ کر پنچات کرنا شروع نہیں کرے تو ہے کون یہ کیوں تیرے پیچھے اتنے بڑے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. چل پاسپورٹ دکھا ویزا دکھا. مطلب وہاں کے ایسے معاملات ہیں تو مسائل مطلب
اللہ کرے کہ بار بار حاضریاں ہوں اور باذوق حاضریاں ہوں. جب بھی اس طرح کا کوئی معاملہ ہو دیکھیں تو میری ایک بار پھر درخواست ہے تمام عاشقان رسول سے کہ دیکھیں. آئیں گے جائیں گے تو دیکھیں گے، لیکن اس میں اگر آپ فاصلہ رکھیں گے اور بس ٹھیک ہے دیکھ لیا، آپ بھی اپنی عبادت میں مصروف رہیں، جو آئیں انہیں بھی اپنے ذوق و شوق کے ساتھ عبادت کی طرف رہنے دیں، تو انشاءاللہ اس کا آپ کو بھی بھلا ہوگا اور ان کا بھی بھلا ہوگا انشاءاللہ. اللہ کرے اسے توفیق مل جائے. بعض لوگ ایسا کرتے بھی ہیں. اب پہلی بار جو ہوا تھا اور اس بار کافی فرق تھا. اس بار فرق تھا ہماری کئی آپ کی عقل مندیوں کی وجہ سے. باقی آپ وہی انداز اختیار کرتے ہیں نا پچھلی بار، تو شاید اس سے ڈبل ہوتا ہے. یہ ہم نہ سدھریں گے قسم کھائی ہے. تو ہر بار نئے ہوتے ہیں، اصل پرانے تھوڑی ہر بار ہوتے ہیں. اب اس بار نئی کھیپ ہوگی تو ہم ان کی نظروں میں آئے نہیں. ایسی ہم نے اپنی حکمت عملی چلی تو اب وہ ہم نے جو بھی اپنی اس حکمت عملی چلی، لیکن یہ کہ مسجد کریم خالی تو نہیں ہوتی نا، لوگ ہوتے ہیں. اور دعوت اسلامی کہاں نہیں، تو یوں لوگ تو پہنچ ہی جاتے ہیں. ان کو پتہ خواب میں بھی نہیں پتا ہوگا کہ یہ الیاس ملے گا یہاں، اچانک نظر پڑتی ہوگی یا کوئی دیکھ لیتا ہو، تو وہ یوں مطلب آ جانا ہے لوگوں نے قریب. ان کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہاں کا کیا ماحول ہے. عمرے پہ آئے ہوئے عوام ہوتے ہیں، ان کو نہ ان کے لیے کوئی خطرہ بھی نہیں ہوتا. خطرہ ہم جیسوں کے لیے ہوتا ہے جو مشہور ہوتا ہے، جس کو لوگ چپکتے ہیں. وہ بھی وہاں کے مطلب لا اینڈ آرڈر کا اور رش ہو جانے اور دوسروں کو تکلیف پہنچ جانے کے اندیشوں کی وجہ سے پھر یہ ساری ہوتی ہے. کہتے ہیں ہر ایک کو عبادت کا حق حاصل ہے نا. اب رش کریں گے تو دوسرے عبادت نہیں کر سکیں گے، دوسروں میں خلل واقع ہوگا. کوئی نماز پڑھ رہا ہوگا تو اس کے اوپر گر جائیں گے، طواف کر رہا ہوگا تو اس کو دھکے لگیں گے. صحیح کریں گے تو ہٹو بچوں والا حساب ہو جاتا ہے، تو دوسروں کو زحمت ہوتی ہے. تو اگر ہر کوئی اپنے اپنے معاملات میں ہو نا، تو اللہ کی رحمت سے بڑا ذوق اور بڑا شوق اس میں نصیب ہوتا ہے. یہ ہے مطلب جیسے طواف میں ہوا تھا نا چند سال پہلے حج میں، جو لوگوں نے 2018 میں جو طواف میں جو حرج ہوا تھا اور جو پولیس آ گئی تھی اور جو مسائل اپنے ساتھ ہوئے تھے، اللہ کی پناہ. آپ نے صحیح والوں کو بھی سمجھا. ایک آدمی کا میں نے ایک نوجوان کا بتایا تھا جو مجھے جانتا نہیں تھا، لگے پاکستانی رہا تھا، اور مجھے صاحب اس نے ایسی دل آزار باتیں کی تھی میرے ساتھ کہ بس میں کیا بتاؤں، اللہ اس کو معاف کرے. کہ تو ایسا کرتے ہو تم لوگ، طواف میں آتے ہو، یہ حرکتیں کرتے ہو، یہ بھیڑ کرتے ہو، یہ لوگوں کو تکلیف دیتے ہو. حالانکہ وہ مجھے تکلیف دے رہا تھا کہ میرا کیا قصور تھا یار. میں نے کہا لوگ مجھ پر آئے تھے، میں تھوڑی مطلب کچھ لوگوں کو بلا کر ہم نے کوئی جان بوجھ کر بھیڑ کی تھی معاذ اللہ. تو یہ اس کا قصور تھا کہ اس نے مجھ پر چڑھائی کر دی. یہ میری شرافت تھی کہ میں نے اس کو ہلکا پھلکا تھوڑا سمجھا کر راستہ لے لیا اپنا. لڑ تو نہیں سکتا، نہ کسی کو اشارہ کرتا کہ دیکھو باہر نکل کر ہی جاتا کہاں ہے. اس کو سمجھاتے ہیں اپنے یہ بھیڑ کیسے ہوتی ہے. معاذ اللہ میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں، یہاں بدلہ نہیں لیتے تو وہاں کہاں بدلہ لیں گے. لیکن یہ کہ مجھے دل اس نے کافی میرا دکھا اس کی باتوں سے، کہ اس نے مطلب غور نہیں کیا کہ یار یہ بڑھا آدمی یہ بیچارہ یہ کوئی ایسی مذاق مسکری تھوڑی کر رہا تھا، یہ ان لوگوں نے بھیڑ کر دی. طواف ہی ہو رہا تھا ظاہر، رقت سوز سب کچھ جن میں تھا، لیکن بھیڑ کی وجہ سے مشکل کھڑی ہو گئی تھی، بہت مشکل کھڑی ہوئی تھی. اور جو کھچم تانی جو میرے ساتھ ہوئی نا، اب آج کل ہو تو بازو اکھڑ جائے شاید میرا. اللہ نے بچا لیا. اللہ شہرت نے ہم کو کر دیا اہل جہاں سے دور، مشہور ہو کے اور ہوئے ایک اجنبی سے ہم. تو اب کبھی بھی دیکھیں نا ایسے موقع پر، تو یا کبھی میرے سفر کا آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ سفر پہ جا رہا ہے، تو اس کو مطلب آپ اپنے دوست کو بھی نہ بتائیں. یہ میرا مشورہ ہے کہ مطلب اس میں ہمارے نہیں، یہاں بھی رسک ہوتا ہے، یہاں سیکورٹی رسک ہے، وہاں یہ صورت نہیں ہے، وہاں دوسرے مسائل ہیں. تو مطلب آپ مطلب کسی کو نہ بولیں. مدینہ شریف میں دیکھیں تو بھی مطلب اللہ کرے دیکھیں تو بس وہ کسی کو بولیں نہیں، نہ خود قریب آئیں. اسی میں کم از کم میرا بھلا ہے. دوسرے کا بھلا کرنا بھی تو بھلائی کا کام ہے نا. انشاءاللہ ایک بار پھر چلیں گے انشاءاللہ، اور جھوم کر یا رب سوئے مدینہ، یا رب سوئے مدینہ، مستانہ بن کے جاؤں، یا رب سوئے مدینہ، مستانہ بن کے جاؤں.
جاؤں یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو اس شان اس ادا کا دیوانہ بن کے جاؤں اس شان اس ادا کا دیوانہ بن کے جاؤں عالم کی آرزو کا افسانہ 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 بن کے جاؤں اور اپنی حسرتوں کا نذرانہ بن کے جاؤں اور اپنی حسرتوں کا نذرانہ بن کے جاؤں لب پہ درود جاری دل پر سرور تاری لب پر درود جاری دل پر سرور تاری اپنی حقیقتوں کا افسانہ بن کے جاؤں اپنی حقیقتوں کا افسانہ بن کے جاؤں ہر گام ایک سجدہ ہر گام یا حبیبی 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 اس شان اس ادا کا مستانہ بن کے جاؤں اس شان اس ادا کا مستانہ بن کے جاؤں یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں اعجاز اپنا عالم سمجھے گا کیا زمانہ بیزار اپنا عالم سمجھے گا کیا زمانہ بیزار اپنا عالم سمجھے گا کیا زمانہ بیزار اپنا عالم سمجھے گا کیا زمانہ ہے فہم کا تقاضا دیوانہ بن کے جاؤں ہے فہم کا تقاضا دیوانہ بن کے جاؤں ہے فہم کا تقاضا دیوانہ بن کے جاؤں اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں الحمدللہ اس سال 2025 کے حج کا گورنمنٹ پالیسی کا اعلان ہو چکا ہے سبحان اللہ اور انشاءاللہ ہماری حج و عمرہ کی مجلس اس میں خدمت میں پیش ہوگی تربیتی اجتماعات بھی ہوں گے حج کے فارم بھی بھرے جائیں گے اور 18 نومبر سے اس کا آغاز ہو رہا ہے تو وہ عاشقان رسول جو گورنمنٹ اسکیم حج پالیسی 2025 کے تحت حج پر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور دعوت اسلامی کے شعبے حج و عمرہ کے ذریعے حج گروپ میں
شامل ہو کر اس مقدس فریضے کو انجام دینا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہماری حج و عمرہ مجلس نے QR کوڈ اور ایک لنک جو معاملت فارم کو انشاءاللہ پر کرنے میں بڑا معاون ہوگا، تو یہ آپ اس QR کوڈ کو اسکین کر لیں یا لنک پر کلک کر لیں. آپ پاکستان میں کسی شہر میں بھی ہیں، آپ اس فارم کو بھر لیں گے انشاءاللہ الرحمن. آپ آگے گورنمنٹ کے فارم بھرنے میں آپ کے لیے آسانی ہوگی. تو یہ QR کوڈ، یہ لنک انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کرے گا. ہمارے اسلامی بھائی رابطہ کریں گے، اور آفیشیل جو ہمارے فون نمبر ہیں وہ بھی سن لیجئے، 923705065072 اور 923700032626. ان نمبرز پر آپ رابطہ کیجئے. انشاءاللہ ان کے ذریعے آپ کے حج فارم بھرنے کی معاونت کی جائے گی، آپ کی خدمت کی جائے گی، پھر آپ کی تربیت کی جائے گی. جب وقت آئے گا قافلے روانگی کا تو انشاءاللہ الرحمن تربیتی اجتماعات ہوں گے اور آپ کو اس کی پیشگی اطلاع بھی دی جائے گی. اللہ پاک اس سال جو ارادہ کر رہے ہیں انہیں قرآن اندازی میں اللہ تعالیٰ کامیابیاں عطا فرمائے، ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. انہیں قرآن اندازی میں کامیابی عطا فرمائے. بغیر قرآن کے ہی سب جائیں تو ہی کام چلے، باقی اب ہر ایک کے لیے دعا ہو کیسے سکے گی؟ اب فارم زیادہ ہوتے ہیں نا، ان میں قرآن اندازی. یہ اس میں کوئی بددعا تو نہیں چھپی ہوئی؟ وہ ایک بار فیضان مدینہ ہی کا واقعہ ہے کہ کچھ کوئی ایسی اسکیم کوئی نکلی ہوگی، وہ ایک ہی سال ہوئی تھی شاید، کہ وہ قرآن اندازی کر کے کسی ایک کو حج پر بھیجیں گے. تو ایک مدرس نے مجھے کہا کہ دعا کریں میرا نام نکل آئے. تو میں نے کہا میں سب کے لیے بد دعا کروں، کسی کا نہ نکلے، اس کا نکلے. سمجھدار تھے، فوراً چپ ہو گئے کہ یار بات تو صحیح ہے. تو یہی ہوا نا، مطلب کہ قرآن اب تو سب کا نام قرآن اندازی میں نکل آئے تو پھر قرآن اندازی نہیں ہو سکتی نا، سب کا نام بغیر قرآن اندازی کے ہے. یہ تھوڑا ایسے نکتہ ہے، اس پر غور کر لیں. تو اللہ پاک سب کو حاضری سے مشرف فرمائے، سب کو مکہ دکھائے، مدینہ دکھائے، کعبہ دکھائے، سبز گنبد دکھائے. اللہ پاک جو بھی اس سال ارادہ کرتے ہیں اللہ کرے کہ ان کے ارادے میں مزید پختگی آئے اور استقامت ملے، اور اللہ کریم ایسا کرم فرما دے، کوئی ایسی کوٹے میں وسعت ہو جائے کہ جو بھی مطلب فارم بھرے بس وہ قرآن اندازی کی ضرورت ہی نہ پڑے، اوکے ہو جائے، سب پاس ہو جائے. اللہ کرے اللہ سب کو کامیابی عطا فرمائے اور سب کو حج مبرور نصیب کرے، مقبول حج نصیب کرے، اور میٹھے مدینے کی مقبول حاضریوں سے مشرف فرمائے. ہمیں بھی اللہ کرے کہ حاضری کی سعادت مل جائے. آمین یا رب العالمین. میں نے جو ہاتھ اٹھایا تھا تو یہ ظاہر ہے کہ کون حج پر جس کا ارادہ ہو تو ارادہ تو نیت تو رکھنی ہی چاہیے نا، ارادہ تو ہے. یعنی اس کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے اعلان کر دیا. ابھی تو بولتے تھے میں چھپ کے جاتا ہوں اور یہ کرتا ہوں، اور ابھی یہ تو اسکرین پر رات اٹھا تھا کہ میں اس سال جا رہا ہوں. تو اس سے مراد یہ نہیں ہے اس سال جاؤں، اگر بلاو آ گیا تو چلا جاؤں گا حاضری سے، لیکن ابھی کوئی ایسی صورت نہیں، بس ظاہر کوئی صورت نہیں ہے. اللہ کرم فرما دے کہ صورت بن جائے. سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے. بابر سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں اگر نماز کے دوران چھوٹا بچہ گر جائے اور اسے چوٹ لگ جائے تو کیا نماز توڑ کر بچے کو اٹھا سکتے ہیں؟ اگر کوئی ایسا نقصان اس کو ہو رہا ہے کہ دوسرا کوئی اس کو بچانے والا نہیں ہے، اور اگر یہ نماز نہیں توڑتا تو اس کو مزید نقصان ہو جائے گا بچے کو. مثلا خون بہ رہا ہے تو مزید خون بہ جائے گا. تو ایسی صورت میں تو نماز توڑنے کی اجازت ملے گی، ورنہ نہیں. کہ اگر دوسرا کوئی ہے سنبھالنے والا تو خواہ نماز توڑ کے تم کیا کر لو گے؟ نماز اپنی پوری کرو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام شہزاد قادری ہے، میں رحیم خان سے بات کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ دوران طواف عورت کا چوڑی پہن سکتی ہے اور مہندی بھی لگی ہوئی ہو، اس کا طواف جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ جواب ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ. چوڑی پہنی ہوئی ہے تو یہ ہاتھ جو ہے ویسے ہی چھپانے ہوتے ہیں عورت کو، تو چاہے وطن میں ہو چاہے ادھر حرم میں ہو، جہیں بھی جہاں بھی ہو. تو اگر چوڑی پہنی ہے تو چوڑی اس کے لیے کوئی نقصان دہ تو ہے نہیں، نہ ناپاک ہے. مہندی بھی لگی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں اس سوال عرض ہے کہ کوئی بھی
عمرہ کرنے والے یا حج کرنے والے وہ مکہ شریف میں ہیں اور اگر وہ کسی کام سے یا ویسے ہی عائشہ مسجد چلے جاتے ہیں اور عائشہ مسجد سے بغیر احرام کی نیت کر کے آ جاتے ہیں تو کیا ان پر کوئی کفارہ ہوگا؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں. جزاک اللہ خیر. اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ عائشہ مسجد میقات سے باہر نہیں ہے. حرم سے باہر جانے سے وہ احرام مکے کی نیت سے کوئی آئے تو اس پر واجب نہیں ہو جاتا. جیسے کہ مکہ پاک جو ہے اس کا اب مکہ پاک کی توسیع بہت ہو گئی ہے کہ بعض جگہ سے وہ مکہ شریف حرم سے باہر چلا گیا ہے. جیسے یہی مسجد عائشہ ہے مکہ شریف میں، جو سمجھ میں یہی آتا ہے کہ شہر کے اندر، لیکن یہ حرم سے باہر ہے. اچھا، تو ایک تو ہے نا کہ حرم، اچھا حرم کے باہر پھر بہت دور میقات بھی آتی ہے، لیکن حرم کے باہر، حرم کے باہر سے لے کر میقات کے اندر اندر جو حصہ ہے نا اس کو ہل کہتے ہیں. تو یہ مسجد عائشہ ہل کے اندر ہے. اسی طرح میدان عرفات یہ حرم میں نہیں ہے مگر ہل کے اندر ہے کہ میدان عرفات تو ہر حاجی جاتا ہے، وہ تو شرط ہے اس کے لیے. تو اب حاجی جائے گا تو کیا اب مکہ شریف میں نہیں آ سکتا احرام کے بغیر؟ تو آئے گا، اس لیے کہ وہ تو ہل میں گیا ہے نا. میقات سے باہر جائے نا تب، یہاں تک کہ جدہ شریف جو ہے یہ بھی ہل میں ہے، یہ میقات سے باہر نہیں ہے. کوہ یلملم یہ پہاڑ کا نام ہے. تو یہ لکھا ہے کتابوں میں کہ وہ جدہ شریف سے 70 کلومیٹر پہلے آتا ہے. وہ بھی اس کی محاذات آتی تھی مختلف سمتیں، کامران کے نام سے جو بحری شریعت میں لکھا ہے. جی جی. تو وہ میرا خیال ہے بحری جہاز سے جائیں تو 70 کلومیٹر کا فاصلہ رہ جاتا ہے میقات اس سے پہلے جدہ شریف سے. ہوائی جہاز میں تو خیر پتہ نہیں چلتا، تو ہوائی جہاز میں اعلان ہوتا ہے. خیر بحری جہاز میں پتہ تھوڑی چلے گا، کوہ یلملم تو نظر آنے سے رہا پہاڑ، تو وہ اعلان ہوتے ہیں کہ میقات آنے والی ہے، آپ احرام باندھ لیں وغیرہ، احرام کی نیت کر لیں. حضور مدینہ طیبہ سے جو عمرہ کرتے ہیں ٹرین کے ذریعے، لاسٹ ٹائم بھی اس کا ذکر ہوا تھا، تو وہ ٹرین میں کوئی ایسی علامت نہیں ہوتی، اعلان نہیں ہوتا، ایل سی ڈیز پر کوئی ایسا مینشن نہیں ہوتا کہ جو ہے وہ میقات آنے والی ہے. اس لیے ان حاجیوں کے لیے جو ہے وہ پہلے سے نیت کر کے ہی وہ ٹرین میں بیٹھ جائیں. ٹرین میں اعلان ہوتا ہے میقات آنے کا، جو مدینہ شریف سے مکہ پاک آئیں گے نا تو وہ اعلان ہوتا ہے. لیکن یہ مجھے بھی سمجھ نہیں پڑی تھی. ہم نے مدینہ شریف سے احرام باندھا، ہم نے نیت تو پھر مدینہ شریف میں کر ہی لی تھی. میں نے کہا جب تک احرام میں رہیں گے احرام کا ثواب اپنے کو ملتا رہے گا. یہ کیا ضروری کہ میقات کا اعلان ہو یا ذوالحلیفہ پہ جا کر نیت کی جاتی ہے. وہ ذوالحلیفہ جو ہے نا وہ ایک اینڈ ہے کہ اب اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے اگر مکہ شریف آپ کو جانا ہے تو احرام کے بغیر، ٹھیک ہے نا. تو وہ ذوالحلیفہ کے نہیں کیا، مسجد نبوی شریف میں اگر احرام کی نیت کر لی، ذہن نصیب میٹھا مدینہ، جلدی ثواب شروع ہو جائے گا. ایک تعداد ہے جو مسجد نبوی شریف سے ہی احرام کی نیت، اس نیت سے ہی احرام باندھ کے جاتے ہیں کہ یہیں سے ہم احرام کی نیت کر کے جائیں گے. اور مدینہ پاک سے جو مکہ پاک، پچھلے ہفتے بھی عرض کیے تھے، مدینہ منورہ سے جو مکہ پاک کے لیے سفر کرتے ہیں تو جیسے ہی ٹرین چلتی ہے مدینہ منورہ سے چند منٹ کے اندر، آپ کیسے کہ 2-3 منٹ کے اندر ہی اعلان ہو جاتا ہے کہ آپ احرام کی نیت کر لیجئے. تو احتیاط، اور میں تو کہتا ہوں بہتر ہی یہی ہے، کرنا بھی یہی چاہیے کہ اگر آپ ٹرین میں بیٹھنے سے پہلے ہی احرام کی نیت، کیونکہ پھر وہ تھوڑی ہراوری ہوتی ہے، سامان وغیرہ، پیسنجر سیٹ کے مسائل، یا ٹرین چل پڑی آپ لیٹ ہو گئے تو اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ پھر آپ بغیر نیت سے میں داخل ہو جائیں. تو ٹرین میں بیٹھنے سے پہلے یہ ذہن آپ کا بنا ہوا ہونا چاہیے کہ میں احرام کی نیت کے ساتھ ہی ٹرین میں سفر کروں گا. اور میرے سے فرمایا کہ مسجد نبوی شریف یا مدینہ منورہ میں نیت کر لے جیسا میرے سنت نے کی تھی تو یہ بہترین مدینہ ہو جائے گا. اچھا، یہ سید صاحب نے جو اعلان کیا فارم بھرنے کا، تو یہ آپ کی جو ہماری جو مجلس ہے حج و عمرہ کی، جی، تو یہ مطلب فارم بھرنے میں تعاون کرے گی؟ جی، آن لائن بھی کرے گی؟ آن لائن بھی کرے گی. ٹھیک ہے نا. اچھا، تو یہ صرف دعوت اسلامی والوں کے لیے فیسلٹی ہے؟ جی، دعوت اسلامی کے ذریعے جو گروپ میں جائیں گے یعنی وہ فارم بھریں گے
اور پھر ان اسلامی بھائیوں سے دعوت اسلامی اس کے قافلے بنائے گی اور فارم میں معاونت کرے گی، ان کی تربیت کرے گی، اور پھر یہ روانہ گورنمنٹ کے تحت ہی ہوں گے. سبحان اللہ. اچھا جو دعوت اسلامی میں نہیں ہے ان کو تو اجازت نہیں ہے نا فارم بھرنے کی؟ وہ فارم تو سارے گورنمنٹ میں بھرے جاتے ہیں، دعوت اسلامی کے ذریعے ان کو معاونت کی جاتی ہے. نہیں، جو دعوت اسلامی میں نہیں ہے تو دعوت جی نہیں. اسلامی والے اس کو عاشقان رسول کریں کا گے یا کیا؟ نہ عاشق رسول اس کا ہونا شرط ہے، نہ گناہگار نہ آئے اس میں، بے نمازی نہ آئے. تمام مسلمانوں کو اجازت ہے. حضور آپ فرما دو کون آوے. اسی لیے مطلب آپ فرما میں نے دو. سوال اٹھایا کہ لوگ یوں نہ سمجھے کہ دعوت اسلامی والے ہو گئے. ہر مسلمان کی دعوت اسلامی ہے. تو جو بھی مطلب ہے اس سال حج کا ارادہ رکھتے ہیں، بھلے آپ نے وہ پہلے 12 حج کر لیے ہیں، ایک بار دعوت اسلامی والوں کا بھی مزہ اٹھا لیں، آپ ان کے ساتھ ترکیب بنا لیں، انشاءاللہ آپ کی تربیت بھی ہوگی اور اللہ کرے کہ صحبتیں بھی مل جائیں عاشقان رسول کی. ظاہر ہے کہ ہر فرد آپ بولو کہ دعوت اسلامی کا منجاوا مبلغ ہوگا حج میں، تو ایسا نہیں ہوگا، سمجھے. یہ عام جو ہے نا مسلمان ہو گئے، لیکن ایک تعداد ہے جو دعوت اسلامی کے ماحول سے کچھ نہ کچھ ٹچ میں ہوں گے. تو انشاءاللہ اس طرح یہ کہ کچھ نہ کچھ یعنی کہ عاشقان رسول کی صحبتیں بھی میسر آئیں گی. تو دعوت اسلامی کے جو ساتھ رہیں گے نا انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور ویسے بھی اچھوں کی صحبت تو اچھی ہی ہوتی ہے، فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ. کوئی سائیڈ ایفیکٹ کا تو مجھے نہیں لگتا، نو سائیڈ ایفیکٹ. مدینہ آپ کو حج کرنا ہے، مدینہ جانا ہے، تو پھر دعوت اسلامی والوں کے ساتھ فارم بھر لیں، اور تو آپ کو کوئی ایکسٹرا تو خرچہ نہیں ہوگا، نہ آپ سے کوئی فیس لیں گے. فزیکلی بھی آپ کو مدد کریں گے ضرورتاً فارم بھرانے میں، اور آپ کی تربیت بھی کریں گے. تربیت تو بہت ضروری ہے. آپ کے کئی تربیتی اجتماعات ہوتے ہیں، اس میں آپ کو دعوت ملے گی، آپ کو شرکت کی درخواست ہوگی، کمپلسری کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن ظاہر ہے جب حج پہ جائے گا بندہ تو اس کو بھی ذہن تو ہوگا نا، کچھ پتہ تو چلے کہ وہاں جا کے کرنا کیا ہے. تو اس طرح انشاءاللہ آپ کو فوائد ہوں گے. تو دعوت اسلامی کا جو سلسلہ نا اسی میں وہ مجلس حج و عمرہ کے ساتھ آپ ترکیب کیجئے گا. یہ میری سب کو مطلب سارے مسلمانوں کو التجا ہے، جہاں جہاں جس کے لیے ممکن ہے. کیونکہ یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، دنیا بھر میں حج کے فارم بھرے جاتے ہیں اور دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے مبلغین موجود ہوتے ہیں اور دنیا بھر سے مبلغین حج اور عمرے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اگر آپ دعوت اسلامی والوں کے ذریعے انشاءاللہ سفر کریں گے تو امید کی جا سکتی ہے کہ وہ سفر آپ کی زندگی کا یادگار سفر ہوگا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو. کئی جگہ تو آن ارائیول حج کا ویزا ملتا ہوگا، اور کئی ممالک، بعض ممالک ایسے کہ برسوں پہلے نام دینا پڑتا ہے، وہ برسوں کے بعد باری آتی ہے. کئی ایسے ممالک ہیں جن میں کوٹا ہوتا ہے لیکن اتنے زائرین نہیں ہوتے، حج پہ جانے والے نہیں ہوتے. اور کہیں ایسا ہوتا ہے کہ وہ کوٹا کم ہوتا ہے مگر طلبگار زیادہ ہوتے ہیں. انڈونیشیا، بنگلہ دیش، ان میں آسانی سے باری نہیں آتی. کس طرح تڑپتے ہوں گے، کئی بیچارے انتظار کرتے کرتے دنیا سے چلے جاتے ہوں گے. میں مجلس سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ حج کراؤ تحریک کو بھی اس میں شامل کیا جائے. دنیا میں کئی ایسے صاحب حیثیتیں استطاعت والے ہیں جن پر حج فرض ہے مگر وہ حج فرض ادا نہیں کر رہے. تھوڑی انفرادی کوشش سے بھی الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ حج فرض کی طرف چلے جاتے اور حج فرض کی وہ سعادت حاصل کر چکے. تمام مبلغین کو چاہیے کہ وہ اس اہم کام کو بھی لیں. دعوت اسلام کا کام ہی نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا ہے. توجہ نہیں ہوتی یا غفلت ہو، جس کو جو بھی نام دیں، تھوڑی سی بات کرتے ہیں تو الحمدللہ وہ تیار ہو جاتے ہیں. ان کی پھر آپ رہنمائی کر دیں، اپنی اپلیکیشن دے دیں تو انشاءاللہ ان کا بھی اللہ نے چاہا تو حج کا سلسلہ ہو جائے گا انشاءاللہ. انفرادی کوشش بہت مفید ہے، کیونکہ اس طرح کے لوگ جو نا دین کی طرف تھوڑا رجحان ان کا کم ہوتا، تو ہمارے بیانات وغیرہ میں بھی بہت دلچسپی کم ہوتی ہے ان کی. تو ایسوں سے جانتے ہیں اگر تو انفرادی طور پر ان کو سمجھائیں گے نا تو یہ حج کر لیں گے. میں تو آج سے نہیں، وہ جب شورا نہیں بنی تھی جب سے بھی مجھے یاد پڑتا ہے ایسی کوشش کرنے سے حج کیے لوگوں نے الحمدللہ. 2 تو مجھے یاد آ رہے ہیں، 2 پارٹیاں تو مجھے شاید یہ دونوں ملے بھی تھے مکہ پاک میں یا کہ حج پر آئے ہیں. تو اس سمجھانے سے تیار ہو جاتے ہیں. ان کے پاس پیسے بہت ہوتے ہیں، بس یا تو سستی کرتے ہیں یا رجحان نہیں ہوتا، ذہن نہیں ہوتا. اب جیسے اس وقت مسجد بھری ہوئی ہے، یہ ایک دم سے نہیں بھر گئی،
इस वक्त जो फैज़ान मदीना में इमाम बांध के और दाढ़ियाँ सजा कर न जाने कितने बैठे हुए इस वक्त, तो ये ऐसे नहीं हुए। किसी ने इन पर इनफरादी कोशिश की होगी, किसी ने समझाया होगा, जहन बनाया होगा, तो ये आकर यहाँ बैठे हैं। और कितने इसमें ऐसे होंगे कि जो पहले कभी जुम्मे की नमाज भी हो सकता है ना पढ़ते हो, और आज ये तहज्जुद के इंतज़ार में बैठे होंगे कि आज तो तहज्जुद पढ़ के जाएंगे। तो क्या ये समझाने से होता है। तो आप इंशाल्लाह कोशिश फरमाएंगे ना, तो कई लोग जो हैं वो अपने इस फ़र्ज से वो माला माल हो जाएंगे। वरना जानबूझकर ये फ़र्ज होने के बावजूद सुस्ती की वजह से या ला इल्मी की वजह से भी नहीं पढ़ा, हज नहीं किया, गुनाहगार तो होगा। ये दलील नहीं चलेगी कि मालूम नहीं था। तो इतना तो हर मुसलमान को फ़र्ज है कि पता चले कि हज कब फ़र्ज होता है। हाँ, ये फ़र्ज उलूम में से ही है। पता ही नहीं हो तो हज कैसे पता चलेगा कि ये हज फ़र्ज है हम पर। तो अच्छा खासा माल होता है, कोई रुकावट नहीं होती। अपने साथ 12 को कंपनी चाहिए तो 12 को ले जा सकते हैं, 25 को ले जा सकते हैं। ऐसे मालदार लोग होते हैं कि अकेले भाई वो जीव घबराता है, दिल घबराता है, तो चलो भाई अपने दोस्तों को ले लो, ग्रुप बना लो, इनका भी भला हो जाएगा, इस बने ये भी हाजी साहब बन जाएंगे आपकी बरकत से, और आपको भी एक कंपनी मिल जाएगी सफ़र में। ऐसा करते भी होंगे लोग कि अकेला अब नहीं जा सकता, यार चलना यार, अरे चलना मैं पैसे दूंगा, चलना यार, तो ये उसका भी भला हो जाता होगा। करते होंगे बिल्कुल, तो कोई हर्ज नहीं, अच्छी बात है, करना चाहिए, हज करना चाहिए। बाद वक्त एक बार करते होंगे तो फिर हर साल मन होता होगा कि यार वो बड़ा मजा आया था, इस बार फिर चलते हैं, ये भी होता होगा। तो एक बार कर ले, मदीना ना देखा तो कुछ भी ना देखा। तो हज फर्ज इस पर है, तो वो तो इसी साल जल्दी जल्दी हिम्मत करें, फार्म शुरू हो रहे हैं। फिर ये कि उसके अलग अलग अब तो बहुत आसानियां हो गई, पहले ये आसानियां नहीं थी। पहले वीज़े के इतने प्रॉब्लम थे, मैं आपको सही बोलता हूँ, मैं खुद लाइनों में लगा हूँ ना, लाइन में सुबह सवेरे जाओ ना, वो वीज़े के लिए लाइन में लगो और पता नहीं घंटों में बारी आए तो फिर ये ख़त्म हो जाएगा, भाई अब टाइम ख़त्म हो गया, सब लोग जा रहे हैं, छुट्टी हो गई, भागो इधर से, कल आना। ये भी होता होगा, बहुत कुछ होता होगा। अब तो ये पता ऑनलाइन वीज़ा मिल रहा है, पूरे पूरे साल के वीज़े मिल रहे हैं घर बैठे, यूँ समझ लो। तो अब तो सारा साल सीज़न है मदीना शरीफ में, और लोगों का बहुत मतलब है। तो मदीना मदीना हो गया। मदीना शरीफ में जाने की जो सूरत है बहुत आसान कर दी गई है, तो हज की भी आसान कर दी गई। पहले ऐसी सहूलतें नहीं थी, पहले ऐसे वज़ू खाने नहीं थे जैसे अब हैं, बहुत सहूलतें बढ़ा दी गई हैं। आप घबराएं नहीं, आप हज कर लें। अब तो VIP हज भी हो रहे हैं, पहले नहीं होता था ऐसा, अब तो VIP VVIP सहूलतें भी मौजूद हैं। पैसा आपके पास, आप खर्चा करो, आपको सहूलत वाले खैमे मिल सकते हैं मिना में, सहूलत वाली रिहाइशें, बोले बहुत कुछ। अब तो यूँ मतलब बहुत आसान हो गया। आप हिम्मत करें और फ़र्ज अदा कर लें। अब तो कारवान वाले भी ज़्यादा दिन नहीं है, हम तो 40-45 दिन वाले हज किए हैं हमने, लेकिन अब तो ये 8 दिन वाले, 7 दिन वाले, 12 दिन वाले, है ना, इस तरह के भी पैकेज हैं। तो आपको नहीं है फुर्सत। अब मैं कहूँ आपके नसीब में नहीं है अगर हरम शरीफ की हवाओं में रहना, तो यार 7 दिन पर डन कर लो, चलो यार हज तो कर लो। ये मैं आपको चोट कर रहा हूँ, ये मक्के मदीने में तो जितना वक्त अगर निकलता है हज में तो इबादत में है ना, लेकिन इतना वक्त वहाँ ना रहा जाए कि जिससे हमारे अंदर कद्र कम हो जाए। ये बोलते बोलते मेरे जहन में आ गया, क्योंकि सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु हज के बाद कोड़ा लहराते थे, हंटर। ए यमन वालों गो यमन, यमन जाओ। ए शाम वालों शाम जाओ। तो वो मतलब कि वहाँ रहकर फिर ऐसा ना हो कि कद्र कम हो जाए। तो मर मर के, रो रो के, तड़प तड़प के जो जाएगा ना, तो उसका कुछ और ही मज़ा होगा। और वहाँ पड़ा रहेगा, जैसे लोग काम करते हैं वहाँ, तो इनको पाकिस्तान और मक्के मदीने में समझो जो पाकिस्तानी काम करते हैं, इनके वहाँ सीन पाट देखे, मैंने धंधे देखे, इनकी बातें सुनी है इन लोगों के, समझे।
इनको क्या ज़रूरत है यार, यहाँ मक्के मदीने में क्यों रहते हैं यार, आप जाओ पाकिस्तान में, क्या हमारा रोज़ी नहीं है यार, यहाँ रहते हो, ऐसे धंधे करते हो, ऐसे हरकतें करते हो, बहुत कुछ कर रहे होते, करने वाले, समझे, सब नहीं यार, लेकिन करने वाले बहुत कुछ कर रहे होते हैं, दुनिया देखी भाली है, तो इससे हमको नहीं बनना है। फिर ये कि हाजिरी दे, मैं तो समझाता था बाज़ों को यार, ये नौकरी धंधा ना करावे, अल्लाह तौफीक दे, पैसा दे, सिर्फ सफ़र मदीना करे, सफ़र हज करे, और बस फिर कोई टेंशन नहीं होगा। तो काम धंधे का टेंशन है, मतलब मसाइल ही मसाइल है, फिर यहाँ मतलब झूठ सच सब फिर चल रहा होता है, खुदा न खास्ता नमाजों के भी मसाइल होते हैं। तो ये ना किया जाए, सिर्फ हज किया जाए, उम्रा किया जाए और हाजिरी दी जाए, अगर सरकार बकी में रखने कदमों में ठीक है, वरना यह कि अपने घर आ जाए, फिर तैयारी करे, फिर बुलावा है तो फिर चला जाए, आना जाना रहे, यूं ही आना जाना मदनी मदीने वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वहां रहने का मैं अपनी तरफ से ही नहीं कह रहा, उलमा ने भी लिखा, आला हज़रत ने भी लिखा कि वहाँ की मुजाविरत से मना किया कि वहाँ आदमी इस तरह पड़ा न रहे कि वहाँ फिर अदब नहीं हो सकता, बहुत मतलब फिर आदमी बेअदबी का वहाँ शिकार हो जाता। वहाँ की बेअदबी का ये एक वाक़या मैं कभी कभी सुनाता हूँ, मैंने पढ़ा था कि एक शख्स ने मदीने शरीफ में दही को कह दिया कि यहाँ का दही तो खट्टा है, तो उसको आवाज़ आई, वो बेअदब, इश्क की आंखों से देख, और मतलब उसको तंबीह की गई, उसकी जो निस्बत थी वो सल्ब हो गई, तो वो रोता रहता था कि तो मैंने मदीने के दही को खट्टा कह दिया। तो फिर वहां रहेंगे तो ये सब हो सकता है। हाजी लोग भी कहते होंगे, बहुत मतलब मुश्किल है मामला, बहुत मुश्किल है। एक बार मैं सन 80 के दोनों वाक़यात हैं मेरे, शायद या पता नहीं कब के, तो मदीने शरीफ में हाजी लोग आ गए थे, तो हाजियों में से एक हाजी मिले, बोले यहाँ तो यार यूं है नहीं यूं है, मैं तो बस अब 40 नमाजें पूरी करूं मस्जिद नबी में, फिर मक्के चला जाऊं। तो मुझे मज़ा नहीं आया था उसकी बातों से। एक हाजी मिला तो उसने कहा कि, उसने बोला कि वो आज के दिनों में थोड़ी रौनक है यहाँ, बाकी तो सन्नाटा होता है। मैं तो मुझे याद पड़ता, मैं उसके गले पड़ा था उसके में, तूने क्या बोल दिया, 70,000 सुबह गए, 70,000 शाम, यूं बंदगी ये जुल्फ और रुख 8 पहर की है। तो मदीना को मेरे तेरे से रौनक उसकी है क्या? मैंने याद पड़ता है कि कुछ कुछ मैंने उसको कहा जरूर होगा, अब मुझसे रहा नहीं गया। तो ये कि वहां पड़े रहने से क्या होता है, ऐसा होता है। एक बार यहीं थे वो इस्लामी भाई, तो नया नया दौर था, गुलजार हबीब उसकी स्कूटर पे मैं आ रहा था, पहले यही होता था हफ्तावार इज्तिमा में दावत इस्लामी के, किसी स्कूटर पकड़ ली, बस में लटक के आ गए, तो मैं पहुंचता था, कुछ सही भाई बाजों का साथ होते थे, तो हम गुलजार हबीब आ रहे थे, तो वो मदीने शरीफ में, और उसने कुछ वही काम धंधा किया था, नौकरी वगैरह की थी, तो किसी वजह से उसको पकड़ के जेल में बंद कर दिया होगा, मदीने के जेल में था। तो उसने बोला कि यार मदीने के जेल में तो अंधी चलती है यार वहाँ। मैंने कहा यार स्कूटर रोक, पहले मैं उतर जाऊं यार, ये तूने क्या बोल दिया। तो खैर वो अभी तक उसके लिए वो यादगार बात है, समझे कि यार क्या बोल दिया, ये सब बोला हुआ है थोड़ी यार, अल्लाह ना करे वसवसा आता है उसको भी बंदा दफा करे, जमाए नहीं। मदीना मदीना है यार, मदीना मदीना है, कोई कमजोरी है ही नहीं, कोई ना ऐब है ना कोई कमी है, तो फिर कम से कम इसको तो जोरदार लगाम होनी चाहिए, सब निकले कुछ नहीं। तो वहाँ रहेंगे, काम करेंगे, धंधा करेंगे, ऐसी सोबतें मिलेंगी, तो फिर ये क्या पता नहीं क्या क्या बेअदबियाँ हो जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए हज करे, थोड़े दिन रहे। मैंने अल्लामा काज़मी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में सुना है, पढ़ा नहीं है, कि ये जाते थे 3-4 दिन, 2-3 दिन 4 दिन मदीने शरीफ में रुकते थे और फिर तशरीफ ले जाते। बोला मैं यहाँ का अदब नहीं कर सकता, आजिज़ी फरमाते थे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। जिसने 3 मरतबा पढ़ा तो उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलके पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु
الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہو سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی جب درے نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب بچہ دائیں اور بائیں یعنی لیفٹ اینڈ رائٹ میں فرق کرنا شروع کر دے تو اسے نماز سکھائی جائے. یہ مسئلہ ذہن میں رہے کہ بچہ جب ہجری سن کے حساب سے اسلامی سال کے حساب سے 7 برس کا ہو جائے تو اس کے سرپرست مثلا والد صاحب پر واجب ہے کمپلسری ہے کہ وہ اس بچے کو یا بچی کو جو 7 سال کے ہوئے نماز کا حکم دے. نماز کا حکم نہیں دیں گے گناہ گار ہوں گے. تو اب ان کو نماز پڑھانی ہے فجر میں بھی جگانا ہے ان کو اور اب آہستہ آہستہ ان کو ان کی حیثیت کے مطابق سکھانا بھی شروع کر دیجئے یہاں تک کہ اگر 10 سال کا ہو جائے پھر بھی نماز نہ پڑھے تو اب سختی سے بھی نماز پڑھانی ہوگی. تو اللہ پاک ہم سب کو اور بچے کو نمازی بنائے ہمارے. الحمدللہ حسن رضا کی 9ویں سالگرہ یہ 9 سال کے آج پورے ہوئے 13 جمادی الاولیٰ 1446 ہجری ہے تو یہ آج یہ پورے 9 سال کے ہو گئے. تو ہم نے اس سلسلے میں بچوں کی محفل نعت بھی کی اور الحمدللہ ان میں کوئی شیرینی وغیرہ بھی تقسیم کی جائے گی اور انشاءاللہ الکریم ہم نے غوث پاک کی نیاز بھی کی ہے. اور یہ نیاز جو تقسیم ہوگی وہ بھی غوث پاک کی نیاز ہے. ہم نے کھانا پکایا ہے وہ بھی غوث پاک کی نیاز ہے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. یا رب المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن رضا کو اور ہمارے جتنے بچے جمع ہوئے ہیں سب کو بعمل عالم دین مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنا. یہ سب اچھے بچے بن جائیں نیک بن جائیں ماں باپ کے فرما بردار بن جائیں ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے ماں باپ کے ساتھ اور نانا نانی دادا دادی اور خاندان والوں سمیت بار بار حج نصیب ہو انہیں اور یہ بار 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 میٹھا میٹھا شاید سے میٹھا مدینہ دیکھیں. ہم سب پر بھی اللہ پاک رحمت کی نظر فرما ہمارے ماں باپ کی اور سارے خاندان کی ان سارے بچوں کی بھی بے حساب مغفرت ہو جائے. جب یہ بڑے ہو جائیں تو ان کی بے حساب مغفرت ہو جائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ مدنی چینل کے ذریعے دنیا بھر میں مدنی مذاکرہ دیکھنے کی اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں سعادت حاصل کر رہی ہیں. ہمارے پاس زوم کے ذریعے جو مقامات آئے ہیں اس میں سیران والی ڈسکا فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن لاہور لدھیانہ لیا پنجاب پاکستان مدرسہ المدینہ نواب شاہ G11 اسلام آباد پنجاب حافظ آباد ڈویژن شیخو پورہ تحصیل شاہکوٹ جودھ پور کبیر والا عارف والا پنجاب پاکستان ورپال چٹھا گلبرگ ٹاؤن لاہور گجرانوالا داروغہ والا ٹاؤن لاہور مدرسۃ المدینہ کہانہ نوح لاہور
उच्चेकी ननकाना पंजाब डच कोट सिटी फैसलाबाद डिवीज़न, भैंस कॉलोनी कराची, जामिअतुल मदीना नूरपुर, पाकपतन शरीफ, शाहपुर लाहौर, मालमू स्वीडन और भी कई मकामात पर अल्हम्दुलिल्लाह आशिकान रसूल जमा है। नवाब शाह में भी इस वक्त आशिकान रसूल जमा है। मैं भी अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ करूँगा कि कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने कारोबार की वजह से, घरेलू मसरूफियात की वजह से मदनी काफ़िले में नहीं जा पाते। उनके लिए आप क्या मदनी फूल देंगे, वो किस तरह मदनी काफ़िलों के मुसाफिर बन सके? इसके सवाब पर नज़र रखें। सवाब बहुत है, फ़ायदा बहुत है कि बेनमाजी नमाजी बन जाते हैं बाज़ औक़ात और गुनाह छोड़कर नेकियों के रास्ते पर चल निकलते हैं। तो आपको अगर कभी नहीं सफ़र किया तो एक बार सफ़र कर लें। पिकनिक के लिए भी तो लोग जाते हैं ना, तो कितना ख़र्चा भी करते हैं, मतलब तो ये तो राय खुदा का सफ़र है। तो इंशाअल्लाह आप इस सफ़र को करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि इसमें क्या है। आजमाइश शर्त है, तो हिम्मत करें। हमारे यहाँ तो ये कोशिश होती है कि हर महीने 3 दिन मदनी काफ़िले में इस्लामी भाई सफ़र करें। और वो आपके सामने के इतने इस्लामी भाई सफ़र कर ही रहे ना, तो आखिर इनको कुछ मिलता होगा तो सफ़र कर रहे हैं ना। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। 9 नवंबर 2024 को मदनी मुज़ाकरे में नाजरीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, रमज़ान के आखिरी 10 दिन का एतिकाफ टूट गया तो उसकी क़ज़ा के तौर पर कितने दिन का एतिकाफ करना होगा? जवाब सिर्फ 1 दिन का। सवाल नंबर 2, साल में कितने ऐसे दिन हैं जिनमें रोज़ा रखना हराम है? जवाब 5 दिन। सवाल नंबर 3, अल्लाह वाले जब जिक्र करते हैं तो उनके सीनों से किस चीज़ की बिनबिनाहट की आवाज़ आती है? जवाब शहद की मक्खी की। दुरुस्त जवाबात देने वालों के सिलेक्टेड नाम: मोहम्मद सुफियान मलीर कराची, उबैदुल्लाह नवाब शाह, अब्दुल रहीम अत्तारी मातली, जौहर अली शाह डेरा इस्माइल खान, बिनते महबूब जीलानी कामों की, बिनते अब्दुल हफीज कोरंगी अड़ाई कराची, मोहम्मद हसन बिन मोहम्मद माजिद मुजफ्फरगढ़। इन सिलेक्टेड नामों में से कुरानदाजी यानी ड्रॉ के जरिए निकलने वाला नाम उबैदुल्लाह नवाब शाह। इनको तोहफे में 1 साल की माहनामा फैजान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना नाम या जिसका भी नाम पेश करेंगे उनको 1 साल तक उनके एड्रेस पर कलर्ड माहनामा फैजान मदीना पहुंचाया जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। मदनी मुज़ाकरे के इख्तिताम पर नाजरीन से 3 सवालात किए जाते हैं। आज नाजरीन से जो सवालात किए जा रहे हैं वो नोट कर लीजिए। इन सवालात के जवाबात आप हमें व्हाट्सएप और SMS के ज़रिए दे सकते हैं। सवाल नंबर 1, इमाम आज़म रहमतुल्लाहि अलैह रात को नवाफिल पढ़ते हुए सिर्फ़ 1 रकत में पूरा कुरान ख़त्म कर लिया करते थे। बताइए आपका ये मामूल कितने अरसे तक जारी रहा? सवाल नंबर 2, सुबह शाम कितने फ़रिश्ते प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िरी देते हैं? सवाल नंबर 3, एहराम से बाहर होने के लिए जो बाल उतारे जाते हैं वो क़यामत के दिन किस में रखे जाएंगे? इन 3 सवालात के जवाबात आप हमें व्हाट्सएप नंबर 0308262600 और SMS नंबर 0341125555 पर दे सकते हैं। इस्लामी बहनें अपना नाम और नंबर ना लिखें बल्कि अपने महरम का नाम और इनका नंबर लिखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह अनुमा फरमाते हैं, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस खैर और मजलिस ज़िक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। आइए मिलके पढ़ते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका वातूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका वातूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका वातूबु इलैक। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मदारिसुल मदीना कराची के अंदर रिसाला झूठ के हवाले से पढ़ने पढ़ाने की तरकीब दिलाई गई है। हमें इसकी कारकर्दगी मौसूल हुई है, आइए आपको दिखाते हैं। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتہ 1 یا 2 میل دور ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. ذم الکذب و اہلی، ترجمہ بنام جھوٹ. گزشتہ دنوں مدنی مذاکرے میں اس رسالے کے پڑھنے سننے کے تعلق سے ترغیب بھی دلائی گئی. بحمدہ تعالیٰ دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ کراچی سٹی میں اسٹاف کے اسلامی بھائیوں نے، بچوں نے اس رسالے کو خریدا بھی. ساتھ میں بحمدہ تعالیٰ تقریباً 22,071 22,071 بچوں نے، اسٹاف کے اسلامی بھائیوں نے اس رسالے کو پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کی. الحمدللہ رب العالمین. کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے